کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ آپ اللہ کے نازل کردہ دین کو پوری حفاظت، قطعیت یا کمی و اضافے کے امت تک پہنچا دیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دین ثابت ہوتا ہے سند سے، نقل الکافہ عن الکافہ سے دین ثابت نہیں ہوتا۔ کہ دین کا اصل اور بنیادی حصہ جس کا جاننا اور جس پر عمل پیرا ہونا امت کے ہر فرد کے لیے لازم ہے، یہ حصہ اجماع و تواتر ہی سے نقل ہوا ہے۔ یہ جو آپ نے نقطہ نظر بیان کیا، یہ آپ کا ہے یا جس کا بھی ہے، آپ کے پاس کتاب و سنت سے اس کی کوئی دلیل ہے؟ اخبار احاد میں مجمع علیہ سنت کے فروع اور جزیات ہی ہو سکتے ہیں۔ جو فکر بھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک نہیں پہنچ رہی، دیکھیں وہ تعبیر دین ہمارے نزدیک وہ غیروں کی تعبیر دین ہے، ہمارے اپنوں کی نہیں ہے۔ ایک صحابی نے جا کے کچھ پوچھا، کچھ دیکھا، کچھ سنا، اب وہ سارا پیراڈائم نظر انداز کر کے آپ صرف متن کوٹ کریں گے تو پکچر چینج ہو جائے گی۔ ہمارے دین نے یہ بات کہی ہے کہ دین 1 to 1 ایک شخص سے دوسرے شخص کو، جسے ہم خبر واحد کا طریقہ کہتے ہیں، اگر اس طرح سے منتقل ہو جائے تو یہ حجت بن جاتا ہے۔ ہمارے دین نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، اور یہ ان کے فرق کو ملحوظ رکھے بغیر یہ بحث نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی۔ خبر واحد کی حجیت پہ وہ نارتھ پول پہ ہیں اور غامدی صاحب ساؤتھ پول پہ۔ یہ تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا ہے ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ جس طرح میں اگر آپ کو کاؤنٹر کر رہا ہوں، آپ نے آج بڑے زبردست رسپانسز دیے، ایسے رسپانسز دیے ہیں کہ میں اب دوبارہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ دین جو ہے یا اس کی مبادیات اگر تمہیں نقل الکافہ عن الکافہ سے پہنچے تو پھر ہی تمہارے اوپر حجت قائم ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اس طرح سے تو نبی کی بھی حجت قائم نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام مکالمہ کی چوتھی ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عاصم مغل۔ ناظرین، ہم اس پروگرام میں 2 مکاتب فکر کا تقابلی جائزہ لے رہے ہیں، اور ابھی جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے انتقال دین اور اس کے ذرائع۔ حسب دستور میرے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے پھر وقت نکالا۔ ڈاکٹر صاحب، گزشتہ پروگرام میں ہماری گفتگو اس پوائنٹ پر وائنڈ اپ ہوئی تھی کہ دین کے انتقال کے بارے میں اور اجماع و تواتر اور خبر واحد کا جو ہم موازنہ کر رہے تھے، اس کے متعلق امت کے جید علماء، فقہا، یعنی کہ ہمارے اسلاف اور اخلاف نے کیا کیا موقف اختیار کیے ہیں اور اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ تو میں نے کہا تھا میں چند اقتباسات پیش کروں گا، لیکن یہ بات تو طے شدہ ہے کہ علماء، فقہا اور ائمہ کے اقوال حجت قطعی نہیں ہیں، لیکن یہ صرف ایک ریفرنس کے طور پر کہ وہ لوگ کیا بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ امام شافعی رحمہ اللہ، لیکن اس سے بھی پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ قائم کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین 14.5 صدیاں پہلے مکمل ہو گیا اور آج ہمیں کہاں سے ملے گا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ انتقال دین کے لیے اجماع و تواتر کے لازم ہونے کی بنیاد جو کہا جاتا ہے، وہ اس کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے بحیثیت رسول اس بات پر مامور تھے، یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ آپ اللہ کے نازل کردہ دین کو پوری حفاظت، قطعیت اور اہتمام کے ساتھ بغیر کسی ادنا سے ادنا تغیر یا کمی و اضافے کے امت تک پہنچا دیں۔ امت سے مراد اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور اس بات پر امت کے علماء کی بھی یہی رائے ہے۔ یہاں سے اب 2 نکات نکلتے ہیں، یہ اصل میں 2 مقدمے ہیں، ان کی بیس پر اور ان کی سپورٹ میں وہ اقتباسات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا یہ کہ دین کا اصل اور بنیادی حصہ جس کا جاننا اور جس پر عمل پیرا ہونا امت کے ہر فرد کے لیے لازم ہے، یہ حصہ اجماع و تواتر ہی سے نقل ہوا ہے۔ چنانچہ کوئی ایسی چیز جو اس سے کمتر معیار پر ثابت ہو، اسے اصل دین یا مستقل بذات دین کی حیثیت نہیں دی جا سکتی۔ دوسرا نقطہ یہ کہ اخبار احاد میں مجمع علیہ سنت کے فروع اور جزیات ہی ہو سکتے ہیں۔ وہ دین جو اجماع و تواتر سے نقل ہوا، اس کی فروعات، اس کی شرح، تفہیم و تبیین، یہ اخبار احاد کے ذریعے سے
منتقل ہوتی ہیں، ان کا ذریعہ اخبار احاد ہے۔ ایک اگر بس تھوڑا سا اگر میں کویسچن کرنا چاہوں یہاں پہ، یہ جو ایک پورا مقدمہ آپ نے بتایا کہ جی بنیادی دین جو ہے یہ اجماعی طریقے سے نسل در نسل نقل ہوگا، اور جو ثانوی دین جسے آپ کہہ رہے ہیں یا فروعی دین، فروعات اسی دین کی، دین میں تو کوئی ثانی حصہ نہیں ہے، فروعی دین اخبار احاد سے نقل ہوگا۔ یہ جو آپ نے نقطہ نظر بیان کیا، یہ آپ کا ہے یا جس کا بھی ہے، آپ کے پاس کتاب و سنت سے اس کی کوئی دلیل ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہم ائمہ کے اقوال کی طرف جائیں گے، اگر ہے تو وہ پیش کر دیں تاکہ یہ بات سامنے آ جائے کہ آپ کے مقدمے میں آپ کے پاس کتاب و سنت سے کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے ہم نے جو مقدمہ قائم کیا تھا، ہم نے کتاب اللہ سے استدلال کیا تھا، ہم نے احادیث سے استدلال کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اب یہ ایک سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، اس سٹیٹمنٹ کے حق میں کہ خود قرآن نے دو طرح سے چیزوں کو کیٹیگرائز کی ہے، یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سنت میں حدیث میں دو طرح سے دین کو کیٹیگرائز کیا ہے، کہا ہے کہ یہ مستقل بالذات ہے، یہ غیر مستقل بالذات ہے۔ مستقل بالذات جو ہے وہ آپ کو اجماع کے طریقے سے ملے گا، غیر مستقل بالذات آپ کو اخبار احاد سے ملے گا۔ یہ سٹیٹمنٹ، اس کے حق میں کوئی دلیل کتاب و سنت سے موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے خلاف بھی نہیں ہے نا، یہ تو فطری بات ہے کہ دین ظاہر ہے کسی قطعی ذریعے سے ہی منتقل ہوگا۔ اب اختلاف آگے اس میں ہے نہیں، ہم نے یہ سوال نہیں کیا کہ اس کے خلاف ہے کہ نہیں ہے، وہ ہم بتائیں گے نا خلاف ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے صرف یہ بات کہی ہے کہ آپ کا ایک نقطۂ نظر ہے، ٹھیک ہے، جو آپ نے یہاں پہ پیش کیا۔ آپ کوئی دلیل کتاب و سنت سے اس کے حق میں نقل کر سکتے ہیں، مطلب صراحتاً نہیں، استدلالاً آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھ سکتے ہیں، آپ کہیں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ فلاں آیت سے نکلتی ہے۔ آپ کوئی حدیث بیان کر سکتے ہیں اس وقت؟ اگر نہیں کر سکتے تو ہم آگے چلتے ہیں ائمہ کے اقوال کی طرف۔ چلیں، میں اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ، اب میں رک گیا ہوں وہ اقتباسات پیش کرنے کے لیے، آپ نے سوال کھڑا کر دیا، یہ میرا جواب ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیم کی پیروی کرنے کا حکم دیا، اور ہمارا جو دین کے جتنے بھی بنیادی ارکان ہیں یہ سارے کے سارے ہم دیکھیں تو دین سنت ابراہیمی سے ہی چلتے آ رہے ہیں۔ اب لوگ اس پر عمل پیرا بھی تھے، لوگوں نے تبدیلیاں بھی کی تھیں، بدعات خرافات کا اضافہ بھی ہوا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند ٹھہرایا۔ ٹھیک ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ ملت ابراہیمی وہ کیسے منتقل ہوئی تھی؟ اس کو تو قرآن نے بھی نہیں موضوع بنایا۔ یہ ایک فطری چیز ہے کہ جب بھی کوئی علم، کوئی بھی چیز جب منتقل ہوتی ہے نسلوں میں تو وہ کسی قطعی ذریعے سے، ہم صرف یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی دلیل فطرت ہے، آپ کی دلیل تاریخ ہے، آپ کی دلیل عقل ہے، آپ کی دلیل کتاب و سنت کی کوئی نص ہے؟ بس میری دلیل وہی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے ادیان، تمام انبیاء کی تعلیمات، اللہ کی ہدایت جس ذریعے سے نقل ہوتی چلی آئی، آخری امت کے لیے بھی وہی ذریعہ ہے۔ یہ آپ کی بات ایک تاریخی دلیل ہے یا یہ کتاب و سنت کی نص ہے؟ میری بات اس طرح کہ اس کو متعین کر کے موضوع قرآن و سنت نے نہیں بنایا، یہ جیسے چلتا آ رہا تھا ویسے ہی ہے۔ اگر یہ ویسے نہیں چلتا آ رہا تھا، کسی اور طریقے سے تھا، تو وہ بھی قرآن کو متعین کرنا چاہیے تھا، اور اگر وہ پہلے تواتر سے چلتا آ رہا تھا لیکن اب اس کی نوعیت تبدیل ہونی تھی، تو اس پر اللہ تعالیٰ کو وضاحت دینی چاہیے تھی۔ مستقل بالذات اور غیر مستقل بالذات دین کی تقسیم کے بارے میں آپ کے پاس کتاب و سنت سے کوئی نص موجود نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا مستقل بالذات یا غیر مستقل، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو طریقہ پہلے رائج تھا، اگر اس دفعہ آخری امت میں کوئی نیا طریقہ رائج، جو طریقہ پہلے رائج تھا، اس کے بارے میں کتاب و سنت سے کوئی دلیل ہے؟ اس کے بارے میں قرآن و سنت نے تو کوئی تصریح نہیں کی، لیکن قرآن و سنت نے اس چیز کو یقینی بنایا ہے کہ آپ تک پہنچ چکا ہے۔ اب آپ ملت ابراہیم کی پیروی کرو، آپ صرف یہ بات کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو، آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی، آپ اس سٹیٹمنٹ کے حق میں کتاب و سنت سے دلیل دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے یہ ہوتا رہا ہے، پہلے یہ ہوتا رہا ہے، یہ ایک تاریخی بات ہے۔ پہلے کیا ہوتا رہا ہے، یہ ایک تاریخی بات۔ قرآن نے کیا آپ کی سٹیٹمنٹ کے بارے میں شہادت دی ہے؟ نہیں دی نا، بس اتنی سی بات۔ نہیں، ملت ابراہیمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تھی یا نہیں پہنچی؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ نے سٹیٹمنٹ کیا دی ہے؟ آپ نے سٹیٹمنٹ یہ دی ہے کہ دین دو طرح کا ہے، ایک مستقل بالذات ہے، ایک غیر مستقل بالذات ہے۔ مستقل بالذات دین جو ہے، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں کہ دین دو طرح کا ہے۔ نہیں، یہ جو آپ نے مستقل بالذات ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے،
ایک اس کی اصل ہے، ایک اس کی فرع ہے. چلیں آپ یوں کر لیں، آپ اس کو یوں کر لیں، ایک اصلی دین ہے، ایک فری دین ہے، ٹھیک ہے. نہیں اصلی دین میں پھر اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں، آپ اس کے الفاظ چینج کر دیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ایک دین کی اصل ہے، ایک دین کی فرع ہے. چلیں ایک دین کی اصل، اچھا چلیں ایک دین کے آپ کے الفاظ میں دہرا دیتے ہیں. یہ صرف بحث برائے بحث ہے، اور اس کے علاوہ اس میں ہے کچھ نہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں، ایک دین کی اصل ہے، ایک اس کی فرع ہے. دین کی اصل اجماع سے منتقل ہوگی، دین کی فرع اخبار احاد سے منتقل ہوگی. یہ بات کتاب و سنت میں کہاں پہ آئی؟ اور اگر اصل اور فرع دونوں اخبار احاد سے منتقل ہوں گی، اس کی قرآن و سنت میں کہہ رہا ہوں پیچھے 3 ایپیسوڈ سے یہی کہانی تو بیان کر رہے ہیں. اس پر تو بات رد عمل آ گیا نا. تو رد عمل آپ نے دیا نہیں. یہ ایک اور بات اب آپ سنیں، ہم نے کم از کم دلائل رکھے ہیں. وہ تو سامعین کا فیصلہ ہے نا کہ وہ یہ بات کہیں کہ بھائی حافظ صاحب کی دلیل کبھی تھی کہ نہیں تھی. لیتفقہوا فی الدین میں جو کچھ بھی آپ نے رسپانس دیا، آپ نے صرف رسپانس دیا نا، دلیل تو بیان کی ہے نا. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حافظ صاحب نے دلیل نہیں بیان کی. حافظ صاحب نے تو بتایا ہے کہ یہ جو آپ تقسیم کر رہے ہیں یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کتاب اللہ سے یہ دلیل ہے، لیتفقہوا فی الدین. کتاب اللہ نے خود بیان کر دیا ہے کہ کتاب اللہ نے کوئی تقسیم نہیں کی. کتاب اللہ نے کہا ہے کہ دین اس کی اصل ہو یا اس کی فرع ہو، دین اصلی ہو یا فری ہو، دین مستقل بذات ہو یا غیر مستقل بذات ہو، اس کے انتقال کا یہی ذریعہ ہے. یہ ہم نے استدلال قائم کر دیا، ہم نے آیات پیش کر دی. اب وہ آڈینس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، وہ اس استدلال کو سمجھ پائے کہ نہیں سمجھ پائے. اس استدلال کی کوئی عالم دین غلطی نکالتا ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی تک استدلال بھی نہیں کر پائے. میں بتا رہا ہوں، دیکھیں یہ جو اسٹیٹمنٹ جس کی آپ قرآن سے نص مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ مجرد اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ رسپانسو اسٹیٹمنٹ ہے. اس سے پہلے یہ اسٹیٹمنٹس آئی تھیں کہ دین کبھی اجماع اور تواتر سے نقل ہو ہی نہیں سکتا. اجماع اور تواتر سے صرف شرکیات اور بدعات ہی نقل ہو سکتی ہیں. دین نے کہا ہی نہیں کہ اجماع و تواتر. یہ اسٹیٹمنٹ نہیں تھی، اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ دین کے منتقل ہونے کا ذریعہ جو خود دین نے ہمیں بتایا ہے. ہم نے کہا دین نے دین بھی بتایا ہے، دین نے یہ بھی بتایا ہے کہ دین اس طرح سے منتقل ہوگا. یہ بات دین کا موضوع ہے، ٹھیک ہے. دین نے دونوں چیزیں بتا دی ہیں. دین کیا ہے، دین کیسے منتقل ہوتا ہے، تو دین نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ دین کیا ہے، یہ بھی بتایا کہ دین ایسے منتقل ہوتا ہے. دین نے یہ نہیں کہا کہ دین اجماع سے منتقل ہوتا ہے. دین نے یہ بات کہی ہے کہ دین خبر سے منتقل ہوتا ہے. یہ بات ہوئی ہے. لیکن اس خبر سے آپ نے تو خبر واحد مراد لے لی نا. میں یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اسٹیٹمنٹ تو اس بیانیے کے رسپانس اس لیے کہ ہم نے اس کے حق میں کہ وہ خبر سے مراد خبر واحد ہے، ہم نے قرآن سے استدلال قائم کر دیا. قرآن سے ہم نے لیتفقہوا فی الدین سے استدلال کیا، ہم نے طائفہ کے لفظ سے استدلال کیا. کوئی رسپانس نہیں ہے آپ کے مطلب اس کی طرف سے. میں نے دیکھیں لیتفقہوا، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف استدلال قائم کر کے دکھا دیں، نہ آپ قرآن کی آیت پڑھ سکیں ابھی تک. یعنی ابھی اس بحث کو بھی شروع کیے ہمیں کتنا وقت ہو چکا. دلیل ایسے نہیں ہوتی. میں تو قرآن کی آیت تب پڑھوں گا جب پھر اس کا کوئی کاؤنٹر بھی نہ دے سکے. میں کیوں قرآن کی آیات کو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حق میں آپ بات آگے چلائیں. آپ کہیں گے کہ اس کے حق میں کوئی دلیل ابھی مجھے سوجھ نہیں رہی کتاب و سنت سے. نہیں، میں یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہ رہا. میں یہ اسٹیٹمنٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ قرآن نے اسے باقاعدہ موضوع نہیں بنایا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوگی، میں تلاش کر کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں سوچ نہیں سکتا. میں یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہ رہا. میری یہ اسٹیٹمنٹ ہے بھلے 100% غلط ہے، لیکن میں جو اسٹیٹمنٹ دینا چاہ رہا ہوں آپ مجھے اسی کو دینے کی اجازت دیجیے. آپ مجھ سے یہ کہلوانے کی کوشش نہ کیجئے کہ میں یہ کہہ دوں کہ بھئی میں ہاتھ کھڑے ہیں، مجھے نہیں پتا جو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا یہ موضوع نہیں رہا. ہاں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا موضوع ہے اور وہ قرآن سے نکلتا ہے تو آمنا وصدقنا. نہیں، وہ تو ہم نے پیچھے ایک پورا ایپیسوڈ کر لیا نا. تو بات ہم نے تو کہا ہے کہ قرآن کا یہ موضوع ہے. آپ نے آیات پیش کی، آپ نے کہا کہ یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے، کیا آپ نے سارا قرآن پڑھا ہے؟ اس نظر سے کیا آپ نے شروع سے لے کے آخر تک قرآن کو پڑھا ہے؟ کبھی کوشش کی ہے کہ یہ قرآن کا موضوع ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، بہت بڑا دعویٰ تو میں نہیں کروں گا، لیکن فی الحال میری اسٹیٹمنٹ صرف اس حد تک ہے، محتاط اسٹیٹمنٹ، کہ میرے خیال سے یہ قرآن کا باقاعدہ موضوع نہیں ہے. اس سے اشارے نکل سکتے ہیں،
اس سے آپ استنباط کر سکتے ہیں، کچھ نکال سکتے ہیں، نکل سکتا، لیکن میرے مطابق یہ چیز، یہ مسئلہ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کہہ دیں واضح اور قطعیت کے ساتھ منصوص میرے خیال میں نہیں ہے۔ امام شافعی جو ہے نا، بس میں ایک بات کروں گا، ہم بات آگے چلائیں گے۔ جی جی۔ امام شافعی کے بارے میں منقول ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں میں نے کوئی 300 سے زائد مرتبہ پورے قرآن کو پڑھا، جی جی، صرف یہ جاننے کے لیے کہ اللہ کی کتاب میں اجماع کے بارے میں کوئی نص موجود ہے کہ نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں قرآن پہ غور کرنا، اور اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ دینا، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں مطلب علم دین کی روایت میں کہ جی مجھے لگتا ہے کہ قرآن نے اس موضوع کو ٹچ نہیں کیا، مطلب ہمارے یہاں فقہا کا انداز ہی ہے۔ بس آگے چلائیں بات کو۔ نہیں تو میں یہی تو کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا موضوع نہیں بنا، میں تو اس سے آگے بڑھنا چاہ بھی نہیں رہا تھا، اور میں نے اس سے آگے کی سٹیٹمنٹ دی بھی نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ یہ سٹیٹمنٹ دیتے تھے نا کہ یہ موضوع قرآن نے اس کو بنایا کہ نہیں، وہ ایک دفعہ نہیں پڑھتے تھے۔ امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ 300 دفعہ میں نے پڑھا ہے، اس کے بعد انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اجماع قرآن میں کہیں ڈسکس ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ بس مجھے اتنی بات کرنی تھی۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا دوسرے کے لیے بھی یہی لازم ہے کہ وہ نہیں، میں نہیں کہہ رہا، اسی لیے تو دیکھیں نا، ٹھیک ہے یہ ان کا احتیاط کا لیول ہے، تو میں بھی تو احتیاط ہی کر رہا تھا نا۔ میں نے دیکھیں 3-4 مرتبہ آپ سے ایک تردد کے ساتھ اس بات کو بحث کی کہ میں نہیں سٹیٹمنٹ دینا چاہتا، کیوں؟ کیونکہ میں محتاط رہنا چاہتا ہوں، قرآن کا معاملہ ہے۔ بس مطلب بڑی سٹیٹمنٹ دے دوں اور قرآن سے نکل آئے۔ اب ہم ائمہ کے اقوال کی طرف چلتے ہیں۔ بڑی سٹیٹمنٹ یعنی کہ میں وہ آ گئی جواب، آپ کا جواب میرا یہ ہے کہ میرے مطابق اس کو موضوع ابھی نہیں بنایا، لیکن اگر کچھ نکلے گا تو میں آمنا صدقنا پہلے بھی کہہ چکا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں۔ جی آگے چلیں۔ تو امام شافعی کی الرسالہ میں جی وہ جو لکھتے ہیں، میں ترجمے سے شروع کرتا ہوں۔ جی تو پہلا میں اقتباس کوٹ کرتا ہوں جی۔ امام شافعی الرسالہ سے ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ مجھ سے سائل نے سوال کیا کہ علم کیا ہے اور اس علم کے بارے میں لوگوں پر کیا ذمہ داری پیدا ہوتی ہے، تو میں نے اسے جواب دیا کہ علم کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم علم عامہ ہے، اس علم سے کوئی عاقل بالغ بے خبر نہیں رہ سکتا۔ اس نے پوچھا کہ اس کی مثال کیا ہے، تو میں نے کہا اس کی مثال نماز پنجگانہ، رمضان کے روزے، صاحب استطاعت پر بیت اللہ کا حج اور اپنے اموال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی، زنا، قتل، چوری اور نشے کی حرمت، ان چیزوں کے بارے میں لوگوں کو اس بات کا مکلف بنا دیا گیا ہے کہ وہ جو جاننے کی چیزیں ہیں ان سے آگاہ رہیں، جن جن چیزوں پر عمل مقصود ہے ان پر عمل کریں، جنہیں ادا کرنا پیش نظر ہے ان میں سے اپنے جان و مال میں سے ادا کریں، اور جو حرام ہے ان سے اجتناب کریں۔ اس نوعیت کی چیزوں کا علم کتاب اللہ میں منصوص ہے اور مسلمانوں کی عوام بالعموم معروف، معلوم اور جانے جاتے ہیں۔ علم کی اس قسم کو ایک نسل کے لوگ گزشتہ نسل سے علم حاصل کرتے اور اگلی نسلوں کو منتقل کرتے ہیں۔ مسلمان امت اس سارے علم کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتی ہے۔ اس کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت میں اور اس کے لزوم یعنی وجوب میں مسلمانوں کے مابین کوئی اختلاف نہیں رہا۔ یہ وہ علم ہے کہ نہ جس کے نقل میں کوئی غلطی کا امکان ہے، نہ اس کی تعویل و تفسیر میں غلطی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اس میں اختلاف کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ یہاں تک امام شافعی کا بیچ میں ایک بریک لے کے میں اپنا جملہ بولتا ہوں، پھر آگے اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ امام شافعی نے اخبار احاد کے طریقے پر ملنے والا دین کو اخبار الخاصہ سے تعبیر کیا۔ اب ظاہر انہوں نے تو اخبار الاحاد کا لفظ نہیں یوز کیا تھا، یہ میرا ہے تو اس لیے میں نے بتا دیا کہ میں، یعنی کہ ہمارا اندازہ ہے کہ یہ اخبار الاحاد کے بارے میں، اور واضح کیا ہے کہ یہ علم دین کا وہ حصہ ہے جو فرائض کے فروعات سے متعلق ہے۔ ہر شخص اسے جاننے پر اس پر عمل کرنے کا مکلف نہیں ہے۔ لکھتے ہیں اب دوسری قسم خاصہ والی، یہ امام شافعی کی سٹیٹمنٹ۔ میں نے کہا دوسری قسم اس علم پر مشتمل ہے جو ان چیزوں سے متعلق ہے جو مسلمانوں کو فرائض کے فروعات میں پیش آتے ہیں، جو احکام و دیگر چیزوں کی تخصیص کرتے ہیں۔ یہ ایسے امور ہوتے ہیں جن میں قرآن کی کوئی نص موجود نہیں ہوتی اور اس کے اکثر حصے کے بارے میں کوئی منصوص قول رسول بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسا قول رسول ہو بھی تو وہ اخبار خاصہ کی قبیل کا ہوتا ہے، نہ کہ اخبار عامہ کی طرح کا۔ جو چیز اس طرح کی ہوتی ہے وہ تعویل بھی قبول کرتی ہے اور قیاساً بھی معلوم کی جا سکتی ہے۔ سائل نے سوال کیا کہ پہلی قسم کے علم کی طرح کیا اس علم کو جاننا بھی ضروری ہے؟
یا پھر اگر اس کا جاننا فرض نہیں تو کیا اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس علم کا حصہ ایک نفلی علم ہے، نفلی عمل ہے، اس علم کے حصول کا ایک نفلی عمل ہے، جو اسے اختیار نہیں کرتا وہ گنہگار نہیں ہے؟ یا کوئی تیسری بات بھی ہے جو آپ کسی خبر یا قیاس کی بنیاد پر واضح کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، یعنی کہ امام شافعی نے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر اس کے بارے میں بیان کیجئے اور اس کے ساتھ اس کی دلیل بھی واضح کیجئے کہ اس کے کون سے حصے کو جاننا لازم ہے اور کس پر لازم ہے نہ، اور کس پر لازم نہیں، یعنی کہ کس پر لازم ہے اور کس پر لازم نہیں۔ میں نے بیان کیا کہ یہ علم کی وہ قسم ہے جس تک عامت الناس کی رسائی نہیں، وہ اس کو حاصل نہیں کر پاتے، تمام خواص بھی اس کے مکلف نہیں، تاہم جب کچھ لوگ اس کا اہتمام کر لیں، یعنی کہ خواص علماء، تو کافی ہے، یعنی کہ وہ کافی ہے، اور جو لوگ اس کا اہتمام کر لیں ان کی برتری ان لوگوں پر بہرحال قائم ہے جنہوں نے اس کا اہتمام نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، برتری تو مانتے ہیں سب، گفتگو کرتے ہیں۔ امام شافعی کے اور غامدی صاحب کا جو تصور ہے نا، اس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ امام شافعی صاحب نے یہ باتیں بیان نہیں کی، ٹھیک ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ کسی بات کو جاننے کے لیے اس بڑے پرسپیکٹیو کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے جس میں وہ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک کوٹیشن ہے امام شافعی کے دور میں، تدوین سے پہلے امام شافعی کے دور میں کچھ بحثیں تھیں، جن بحثوں سے کچھ سوالات پیدا ہوئے، اس سوالات کے نتیجے میں کچھ مذہبی نیریٹو سامنے آئے۔ جب تک آپ کے سامنے وہ ڈسکشنز نہیں ہوں گی آپ ان عبارتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ میں نے اسی لیے شروع میں وہ دوسری والی بھی بیان کر دی تھی، اس کے آخر میں تو وہ بھی ان کا ہے قول جو وہ ان کے دیوان میں سے ہے کہ وہ بغیر حدثنا والی کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ شیاطین کے وسوسے۔ تو دیکھیں، چلیں پہلے آپ اس کو، میں یہی کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں ہوتا کیا، ریسرچرز کیا کرتے ہیں عام طور پہ، ٹھیک ہے، یہ وہ حوالہ جات ہیں جو آپ کو مطلب پیچھے اگر آپ کا اچھا تحقیق کا ذوق ہے نا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ منظور الحسن صاحب نے کام کیا، میں نے غامدی صاحب پہ کام کیا، مجھے جواب دینے میں منظور الحسن صاحب نے کام کیا، انہوں نے بھی یہ کوٹ کیا تھا۔ منظور الحسن صاحب نے، بلکہ ان کا میرے سامنے کھلا ہوا ہے، جو آپ پڑھ رہے تھے نا اشریہ، میرے سامنے کھلا ہوا ہے، وہ میں اس کو میں ٹیلی کر نہیں، میرے سامنے اشریہ کھلا ہوا ہے۔ اچھا، اشریہ میں بھی پہلے وہاں ہوا تھا، مجھے نہیں معلوم اس کا کہ وہ پہلے کہاں ہوا تھا۔ تو وہ سارے حوالے میرے سامنے ہیں۔ منظور الحسن صاحب نے جو حوالے دیے ہیں آپ کو، بہت پہلے میں اس سے زیادہ حوالہ جات دکھا سکتا ہوں جو لوگوں نے نقل کی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم چونکہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ہمارے اسکول آف تھاٹ میں اس پہ پی ایچ ڈی کے تھیسس بھی ہو چکے ہیں۔ بیسیکلی یہ تقی امینی صاحب کا کانسیپٹ ہے، جو علی گڑھ یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین رہے، ان سے جو ہے وہ بہت سارا میٹیریل لیا بہت سارے لوگوں نے، اور ٹھیک ہے وہ آپ اس کو بعد میں پالش کرتے ہیں۔ بیسیکلی جہاں سے یہ سوچ اٹھی ہے نا، اس کے اوپر پی ایچ ڈی کا تھیسس ہمارے برادر نے لائے، ڈاکٹر حافظ حمزہ مدنی صاحب کا، ان کا پورا پی ایچ ڈی تھیسس ہے ان حوالوں کے اوپر، جو حوالے ابھی آپ پیش کرنے جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ پورا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، یہ ہماری کتاب و سنت کی ویب سائٹ پہ پڑا ہے۔ تو کام بہت ہو چکا ہے، اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس امام شافعی کے حوالے سے تو میری کتاب کے پہلے چیپٹر میں پیج نمبر 58 سے 65 تک میں نے یہ بات بیان کی ہے کہ غامدی صاحب اور امام شافعی کے تصور میں بنیادی فرق کیا ہے۔ 6 فرق بیان کیے، 6 فرق۔ ایک بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 6 جگہ پہ فرق ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ غامدی صاحب کو جو سوالات پیدا ہوئے اور انہوں نے ایک نیریٹو بیان کیا، وہ سوالات امام شافعی کے سامنے نہیں تھے، ان کے سامنے اپنے دور کے سوالات تھے جن کو انہوں نے ایڈریس کیا۔ بالکل، یہ جو مشابہتیں آپ تلاش کر رہے ہیں، یہ مشابہتیں بنتی نہیں ہیں، مشابہتیں تب بنتی ہیں جب آپ کا زمانہ ایک ہو، سوالات ایک ہو، ٹھیک ہے؟ تو لفظی مشابہتیں آپ تلاش کر رہے ہیں۔
اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں، امام شافعی کی جو عبارت پہلی آپ نے پڑھی ہے نا، یہ منظور الحسن صاحب کا ترجمہ ہے میرے سامنے، ٹھیک ہے، میں اپنا ترجمہ بھی نہیں کر رہا۔ امام شافعی نے کہا علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم عام ہے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں کہا کہ نسل در نسل منتقل ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایک جملہ امام شافعی نے کہا ہے، اس نوعیت کی چیزوں کا علم کتاب اللہ میں منصوص ہے۔ جی ہاں بالکل منصوص ہے، یہ جملہ ہم نے پڑھا ہے۔ امام شافعی نے واضح طور پہ یہ بات بیان کی ہے کہ یہ جو علم عام جسے وہ کہہ رہے ہیں وہ کتاب اللہ میں منصوص ہے۔ اب جو علم کتاب اللہ میں منصوص ہے خود قرآن مجید سے ثابت ہے تو وہ تو نص سے ثابت ہے۔ دیکھیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، بنیادی ترین فرق کیا ہے امام شافعی کے موقف میں اور غامدی صاحب کے۔ امام شافعی یہ نہیں کہہ رہے کہ بغیر سند کے، بغیر نص کے کوئی چیز، صرف آپ جسے تواتر کہہ رہے ہیں نا وہ قولی تواتر، وہ سندی نہیں ہے۔ امام شافعی یہ نہیں کہہ رہے، امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز نص سے ثابت ہو گئی، کتاب اللہ سے ایک چیز ثابت ہو گئی، اب وہ علم عام ہے، تمام صحابہ میں پھیل گیا، اس کا شیوع ہو گیا، اس کا شیوع ہو گیا، ٹھیک ہے، ہم اس کا انکار ہی نہیں کر رہے، اس کا ہم انکار نہیں کر رہے۔ ہماری بات اصل میں یہ ہو رہی ہے کہ ایک چیز کتاب اللہ اور حدیث سے ثابت نہیں ہے اور آپ کہیں کہ کسی قولی تواتر سے جو کہ سندی نہیں ہے کوئی دین ثابت ہو سکتا ہے، یہ چیز ائمہ میں سے کسی نے نہیں کہی۔ دونوں باتوں میں بہت فرق ہے، لیکن اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف ہے، میں آپ کو یہ جو آپ نے ہاں جس چیز کو امام شافعی نے ڈینائی کیا نا، اس چیز کو تو آج ہم بھی ڈینائی کریں گے، غامدی صاحب بھی ڈینائی ہی کریں گے کہ جو چیز منصوص نہیں ہے اس کو بھلے تواتر حاصل ہو۔ نہیں، یہ بات آپ پھر غامدی صاحب کی فکر کو سمجھے نہیں ہیں، اس بات کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیں۔ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ سنت قرآن میں نہیں ہوتی، قرآن سے پہلے ہوتی ہے۔ آپ آج جا کے اصول و مبادی اٹھا کے میں نے دیکھیں، بڑی ڈیٹیل سے پڑھا ہے، ہاں ان کے نزدیک سنت کے احکامات قرآن سے ثابت نہیں ہوتے۔ وہ اس کی یہ پوری بات نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، میں اس پر خاموش یہ ہاں ہمارا موضوع نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک سنت قرآن سے پہلے ہے، ٹھیک ہے، تاریخی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے سنت قرآن، ہاں، اور قرآن نے آ کے سنت کو ٹچ نہیں کیا، قرآن نے آ کے، کیونکہ قرآن ایک علیحدہ سورس تھا۔ جو ہے نا کہ سنت کو قرآن نے ٹچ نہیں کیا، جس طرح آپ نے پہلے وضاحت دی تھی نا کہ تاریخی طور پر، اس طرح اس میں بھی ایک وضاحت کی ضرورت ہے۔ سنت کے جو احکامات ہیں وہ قرآن میں نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ قرآن میں ہوتے، یہ بھی نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے، کیونکہ ایسا ہی ہے، مجھے جو سمجھ میں آئی ہے نا مجھے بیان کرنے، جب اس کو ڈیٹیل کریں گے آپ اپنی رائے بیان کریں۔ سنت کے احکامات قرآن میں نہیں ہیں، نہ مونچھیں ترشوانے کا ذکر ہے، نہ السلام علیکم کہنے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، نہ الحمدللہ کہنے کا ذکر ہے، نہ جو ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ اشارے آپ جو نکالتے ہیں نا وہ آپ کے ہاں وہ والے اشارے، وہ فقہا والے اشارے ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیں۔ سنت کے احکامات، نہ نماز پڑھنا قرآن میں ہے، مطلب صرف اقیم الصلاۃ ہی ہے نا، سنت تو یہ نہیں ہے نا، سنت سے مراد نماز کا پورا طریقہ، حج سے مراد حج کا پورا طریقہ، زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ کا پورا طریقہ۔ تو جو انہوں نے 27 سنتیں بیان کی ہیں وہ سنتیں قرآن میں نہیں تھیں، اگر وہ قرآن میں تھیں تو انہیں علیحدہ سورس آف دین سنت کو بنانے کی ضرورت نہیں تھی، ماخذ دین بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگرچہ یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن جب ہم اس کو ٹاپک بنا کے باقاعدہ گفتگو کریں گے ڈاکٹر صاحب تو یقیناً پکچر بدل جائے گی انشاءاللہ، اس سے جو تاثر مل رہا ہے نا وہ تاثر پوری پکچر کو دیکھ کے بدل جائے گا انشاءاللہ سے، وہ ہم بعد میں کریں گے۔ بات یہ ہے کہ امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ احکامات قرآن سے ثابت ہیں، ہاں جی، منصوص انہوں نے کہہ دیا۔ جب یہ احکامات قرآن سے ثابت ہو گئے تو اب امت میں پھیل گئے۔ اب میں ایک سٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں، بہت بڑی یہ سٹیٹمنٹ ہوگی، اگر آپ غامدی صاحب کو صحیح سمجھے ہیں نا تو یہ لوگ تو بیٹھ کے تالیاں بجاتے کہ حافظ زبیر نے ہمارے حق میں لکھ دی ہے، میری کتاب پہ یہ بیٹھ کے تالیاں بجاتے۔ ہم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بغیر سند کے نہ اللہ کا قرآن ثابت ہوتا ہے، نہ بغیر سند کے حدیث ثابت ہوتی ہے، سنت ثابت ہوتی ہے۔ پہلے ایک چیز قرآن بھی پہلے ثابت ہوتا ہے خبر واحد سے، سنت بھی پہلے خبر واحد سے ثابت ہوتی ہے، پھر وہ نقل ہو جاتی ہے اجماعاً۔ لیکن
اگر قرآن خبر واحد سے پیچھے ثابت نہیں ہوا، سنت پیچھے خبر واحد سے ثابت نہیں ہوئی، اور آپ کے پاس صرف اجماع کی دلیل ہے، اس کو یہ بھی نہیں مانیں گے؟ یہ اگر نہیں مانیں گے، ہمارا ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہیں مانیں گے، ہمارا ان کا کوئی اختلاف نہیں بھی لیں، میں نہیں مانوں گا، ہمارا ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ ان کا موقف ہے تو پھر ہمارا ان کا کوئی اختلاف نہیں. میری یہی تو کوشش ہے کہ اصل اختلاف سامنے آئے، اس کو وہ بھی نہیں مانیں گے. دیکھیں نہیں، یہ تو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے نا کہ وہ نہیں مانیں گے. اگر وہ تو میں نہیں مانوں گا، میں پھر بھی نہیں مانوں گا. میں وہی کہہ رہا ہوں، اگر وہ اس بات پہ آ جائے نا، ان میں اور ہم میں اور اہل سنت میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر وہ اس بات پہ آ جائیں، اب بات کو پھر سمجھیں، بات باریک ہے. بات یہ ہے، دین پہلے ثابت ہوگا خبر واحد سے، قرآن ہو یا سنت ہو، بھلے اس کے بعد اجماع سے نقل ہو جائے. لیکن اگر آپ کے پاس خبر واحد کی دلیل نہیں ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے، اور آپ صرف اس کے اجماع سے نسل در نسل نقل ہونے کو ہی اس کے ثبوت کی بھی دلیل بنا رہے ہیں، پھر تو آپ جو ہے وہ نقل کو ثبوت کی دلیل بنا رہے ہیں. پھر آپ میں اور ہم میں زمین و آسمان کا فرق ہے. نہیں فرق، ابھی بتاتے ہیں. آپ نے کتنی باتیں کی. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک چیز تواتر پکڑ گئی، اس کا اتنا شیوع ہو گیا، پوری نسل میں منتقل ہو گئی، لیکن آپ نے کہا کہ پہلے سندن وہ ثابت ہوئی تھی. ٹھیک ہے، میں صحیح سمجھاؤں؟ پھر آپ نے اس کی مزید توضیح کرتے ہوئے کہا کہ سند سے مراد خبر واحد. میں ٹھیک سمجھاؤں؟ پھر آپ نے کہا کہ پہلے خبر سے ثابت ہوگا، پھر اس خبر سے ثابت شدہ کا جو اجماع اور تواتر ہے. یہ ٹھیک ہے. دیکھ صاحب، یہ جو سند اور خبر واحد دو اصطلاحات، آپ نے سند کی توضیح کرتے ہوئے اس کو پھر خبر واحد سے تعبیر کر دیا. کیا امام شافعی یہی مراد لے رہے تھے؟ انہوں نے کہا تھا یہ قرآن سے منصوص ہیں اور سند کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے تو صرف سند کی اصطلاح استعمال کی نا. تواتر بھی اگر حقیقی تواتر ہو وہ بھی ایک سند ہوتی ہے، لیکن کیا سند سے امام صاحب نے بھی خبر واحد ہی مراد لیا تھا؟ وہ والی خبر واحد جس پر پھر آپ اعتراض کریں گے کہ کہیں لوگ 1 2 3 4 کہہ کے اس کی اہمیت گھٹاتے ہیں، ایسا نہیں. وہ خبر واحد جس میں راوی متعین ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک ایک کو کسی پر اعتبار نہیں کیا جاتا، سب کی تحقیق کی جاتی ہے، اس کے بعد یہ تعین کیا جاتا ہے کہ لینی ہے کہ نہیں لینی. امام شافعی نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ یہ احکامات جنہیں ہم کہیں کہ نسل در نسل منتقل ہو رہے ہیں، جو علم عام ہے، یہ کتاب اللہ میں منصوص ہے. جو کتاب اللہ میں منصوص ہو گیا نا، اس میں تو یہ بحث ہی نہیں آتی، اس میں تو ہماری بحث ہی نہیں آتی. دیکھیں کتاب اللہ، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتاب اللہ آپ کو کیسے ملی ہے؟ مجھے آپ کو تو خبر واحد سے ملی ہے، سیدھی سی بات ہے. آپ کو جو کتاب اللہ ملی ہے، آپ نے کتنوں کے پاس جا کے تصدیق کی ہے؟ کتنوں کے پاس جا کے آپ نے تصدیق کی ہے کہ بھائی یہ جو مجھے ملی ہے تو یہ سارے لوگ اعتماد کر رہے ہیں، سارے لوگ اعتماد کر رہے ہیں، اسی طرح سے چل رہا ہے سارا معاملہ. مطلب یہ نقل الکافہ عن الکافہ ہے؟ نہیں، سارے لوگ تبھی مانیں گے نا. نقل الکافہ عن الکافہ جو ہے نا، یہ کیا مسلمان ہر دور میں قرآن نہیں پڑھتے؟ ہر دور قرآن منتقل. آج بھی جو آپ کا نسخہ ہے وہ تبھی معتبر ہے جب اس کے اوپر حافظ کی سند ہوگی. تو یہ اصل تو معافی صدور تھا نا جو چلتا آ رہا تھا، تو صحابہ نے یاد کر لیا، وہ آگے منتقل، وہ آگے منتقل. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دین ثابت ہوتا ہے سند سے، نقل الکافہ عن الکافہ سے دین ثابت نہیں ہوتا. ایک ہے دین کا نقل ہونا اور ایک ہے دین کا ثابت ہونا. ٹھیک ہے، دو چیزیں اہم ہیں، بالکل دو چیزیں اہم ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے فرق کو ملحوظ رکھے بغیر یہ بحث نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی. دین ثابت ہوتا ہے سند سے، ٹھیک ہے، سند کے بغیر کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. ہاں، اب اس کے بعد دین کا نقل ہونا، دین کا نقل ہونا یہ ایک تاریخی بحث ہے ایک اعتبار سے، اور ایک اعتبار سے یہ بحث ہے شرعی. ٹھیک ہے، عملاً یہ نقل الکافہ عن الکافہ بھی ہوتا ہے تاریخی اعتبار سے. ٹھیک ہے، اور تاریخی اعتبار سے یہ 1 to 1 بھی آگے منتقل ہوتا ہے. ہم دونوں کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے دین نے یہ بات کہی ہے کہ دین 1 to 1 ایک شخص سے دوسرے شخص کو، جسے ہم خبر واحد کا طریقہ کہتے ہیں، اگر اس طرح سے منتقل ہو جائے تو یہ حجت بن جاتا ہے. ہمارے دین نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی کہ دین جو ہے یا اس کی مبادیات اگر تمہیں نقل الکافہ عن الکافہ سے پہنچے تو پھر ہی تمہارے اوپر حجت قائم ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اس طرح سے تو نبی کی بھی حجت قائم نہیں ہوتی اپنی قوم کے اوپر. میں اس دن پہلے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ آپ کی
اس سٹیٹمنٹ سے تو کوئی صاحب شعور اختلاف نہیں کر سکتا کہ اس کا جو صدور ہے وہ اپنی بنیاد میں خبر واحد ہے. دین سارے کا سارا، پورا قرآن، پوری سنت، یہ اپنی بنیاد میں جو اس کا صدور ہے وہ یقیناً خبر واحد ہے، اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے. دیکھیں نا، پھر ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جب ایک زمانے سے دوسرا زمانہ اور ایک نسل سے دوسری نسل، یہ جو کنورژن کا جو سوئچ ہے نا، ہم اسے کر رہے ہیں. اس کے اوپر تو وہی کہہ رہے ہیں جو آپ، ایک ہی ہے، اللہ بھی ایک ہی تھا، فرشتہ بھی ایک ہی تھا، رسول بھی ایک ہی تھا، صحابہ جو ایک دوسرے کو دین پہنچائے وہ بھی ایک ایک دو ہی تھے. تو یہ تمام اس کا صدور خبر واحد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. بالکل حرف بہ حرف ایسے ہی ہے، اس پر کوئی کاؤنٹر نہیں. اگر وہاں سے اس کا کوئی کاؤنٹر آتا تو میں ان کے خلاف کھڑا ہوں. اچھا، اب اصل میں بات یہ اگر ایک تاریخی واقعہ ہی ہے، ایک نسل سے دوسری نسل کو دین کا انتقال، پہلی بات تو یہ کہ یہ تاریخی واقعہ ہے یا یہ کوئی شرعی استدلال ہے. اگر تو یہ تاریخی واقعہ ہے نا تو پھر اتنی حساسیت نہ ہوتی، یہ پورا نظام فکر نہ بنتا. اصل بات یہ صرف تاریخی واقعہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ایک نسل نے اگلی نسل سے سیکھا، ایسا نہیں. یہ دین کے کانٹینٹ کا معاملہ ہے. حساسیت اس اعتبار سے بڑھ جاتی ہے جب آپ اس کو شرعی تصورات کے ساتھ آپ اس کو ریلیٹ کر کے پیش کرتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی تقسیم کر دیتے ہیں نا آپ دین کو، آپ کہتے ہیں یہ خبر واحد سے منتقل ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کی حیثیت یہ ہے. جب آپ نے اس کی حیثیت اس دین کی متعین کر دی، آپ نے اس کو ایک لیبل لگا دیا، تو گویا آپ دین کے کانٹینٹ کو تقسیم. ہم نے پھر وہی بات کہی تھی، میں نے ایک اصطلاح بات کہی تھی، متواتر کی اصطلاح بھلے آپ استعمال کریں، اگر آپ نے جسٹ یہ انفارمیشن کے لیے استعمال کرنی ہے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن جہاں ہمیں لگے گا آپ کی اصطلاحات سے دین کے تصورات کی ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے، دین کے بنیادی تصورات مسخ ہو رہے ہیں، وہاں ہم آپ کے ساتھ ان اصطلاحات میں جھگڑا کریں گے. ٹھیک ہے، تو جب آپ نے اخبار، اب دیکھیں نا، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی یہ بات آپ کے ساتھ پروگرام میں ڈسکس ہوئی تھی کہ ساری جو سنتیں ان کی 27 ساری اخبار احاد سے ثابت ہیں. دیکھیں ٹھیک ہے، ساری آپ جیسے جید عالم 27 نے آپ 2700 کہہ لیں، 27,000 وہ ابواب ہے. چلیں جیسے فرض کریں بخاری کے جتنے ابواب ہیں، میں کہوں جی بخاری میں حدیثیں اتنی ہیں تو بری بات ہے. آپ کی بات کی طرف چلیں، آتے ہیں 27,000 مان لیں، ٹھیک ہے. یہ 27,000 ساری خبر واحد میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ موسٹلی ہیں، موسٹلی ساری ہوں گی. جب ہم اس بات پہ ایگری کر گئے، دیکھیں بات یہ کامن ہے نا، یہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، اگر یہ ساری وہاں پر ہیں اخبار احاد میں، تو پھر ہمارا جو اختلاف ہے نا لفظی ہو سکتا ہے. آپ کیوں نہیں امت کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے؟ آپ سنت ابراہیمی کی اصطلاحات کو کیوں نہیں ایک سائڈ پہ رکھ دیتے؟ آپ کیوں نہیں ان کے بیان پہ آ جاتے کہ یہ قرآن اور حدیث ساری امت اس کے اوپر کھڑی ہے، آپ اسی پہ آ جاتے. ہم ایک اقتباسات پورے کر لیں، یہ اگلا موضوع ہے، میں اسی پر کانٹینٹ بنا کے لایا ہوں کہ کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے، کیوں ملت ابراہیمی کی نئی ٹرم آپ ایجاد کر رہے ہیں، کیوں آپ کو کیا وجہ ہے، وہ کیا ہے، وہی آج کا موضوع. اچھا، ویسے ملت ابراہیمی کی اصطلاح امام شافعی نے استعمال کی ہے؟ نہیں کی. چلیں، اور اس سے پہلے اچھا نہیں چلیں قرآن کے، اب پھر آپ استدلال کی طرف آ رہے ہیں. آج ہم ائمہ کی بات کر رہے ہیں، آج ہم نے استدلال کی بات نہیں، وہ قرآن والی بات ہم علیحدہ کریں گے نا، مکس نہیں کرنا نا. ائمہ میں سے کسی نے ملت ابراہیمی سے ایسا استدلال کیا ہو جو غامدی صاحب نے کیا؟ میں وہی اس کا جواب دینے لگا ہوں. میں 2 سال پہلے آپ کو یہی گزارش کی تھی کہ زبیر بھائی آپ سے اس پروگرام کو کرنے کا مقصود ایک تو میرے سوالات، میری ایک پیاس ہے جو بجھ جائے گی کہ میں ایک فکر کو پڑھا ہوں، اس سے مجھے بہت سی چیزوں نے اپیل کیا ہے تو میں اسے آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو مصنوعی اختلاف ہے نا وہ زیادہ ہے، حقیقی کم ہے، تو میں مصنوعی اختلاف کو اوپر سے جھاڑنا چاہتا ہوں. تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آپ نے 3-4 مرتبہ کہا کہ اگر یہ ہو جائے تو بہت کم اختلاف رہ جائے گا، اگر یہ بھی ہو جائے، یہ ساری چیزیں آج ہوں گی انشاءاللہ، اختلاف اصل رہ جائے گا. بس اب مجھے ایک بات کریں، جو اہم بات ہے امام شافعی کے حوالے سے، دیکھیں وہ بگر پرسپیکٹیو آپ جان لیں کہ جس میں یہ ساری ڈسکشن ہو رہی ہے، کیونکہ عام طور پہ ہمارے ریسرچرز کو وہ معلوم نہیں ہوتا، نہ وہ پڑھنے کی زحمت کرتے ہیں، وہ ٹھک سے بس حوالہ اٹھاتے ہیں اور اپنے اس میں کوٹ کر دیتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ پیچھے اس دور میں ڈسکشنز کیا ہو رہی ہیں. یہ وہ مکاتب فکر جو اپنے آپ کو وہاں وابستہ کرتے ہیں نا، جن کی کوئی گہری وہ جانتے ہیں کہ پیچھے اصولی بحث کیا چل رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام شافعی نے ایسے ہی یہ عبارت کہیں ٹھوک دی، نہیں پیچھے تو کوئی
ڈسکشن ہے نا, ان کی کسی کے ساتھ مخاصمت ہے, ان کا کسی کے ساتھ مکالمہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ سائل یہ کہہ رہے ہیں, وہاں ان کے مد مقابل کیا نظریات ہیں, ٹھیک ہے, وہ نظریات ہمارے سامنے آئے, ٹھیک ہے, جن کو وہ جواب دے رہے ہیں وہ بندے ہمارے سامنے آئے, پھر ہمیں انڈرسٹینڈنگ سمجھ میں آئی کہ اچھا اس پس منظر میں یہ بات ہو رہی ہے, اس کا یہ مفہوم ہے, اب یہ پیکڈ ہو جائے گا مفہوم, اب یہ ایک پیراگراف نہیں رہے گا کہ اٹھایا اور میں نے یہ مانا کر دیا, آپ نے وہ مانا کر دیا. بالکل صحیح, یہی سیم یہی گفتگو غامدی صاحب اکثر روایات کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک صحابی نے جا کے کچھ پوچھا, کچھ دیکھا, کچھ سنا, اب وہ سارا پیراڈائم نظر انداز کر کے آپ صرف متن کوٹ کریں گے تو پکچر چینج ہو جائے گی. یہی بات وہ بھی کہتے ہیں, وہ اس کی اہمیت نہیں گھٹا رہے ہوتے, وہ اس کو اس کی اصل جگہ پر فٹ بٹھانا چاہ رہے ہوتے ہیں. جس طرح واقعی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ امام شافعی کی اسٹیٹمنٹ کو ایک مجرد اسٹیٹمنٹ بنا دیا جائے اور اسی سے استدلال کریں تو یقیناً وہ غلط ہوگا. اصل میں بات یہ ہے کہ جو چیز مد نظر تھی امام شافعی کے, وہ اجماع کا کانسیپٹ تھا. آگے آپ جو حوالے بیان کریں گے ابن عبد البر کا بھی, اور اسی لیے وہ 300 دفعہ قرآن پڑھنے والا بھی اس میں بھی اجماع کا بیسیکلی کانسیپٹ ہے کہ دین کا وہ کون سا علم ہے جس کی بنیاد پہ کوئی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ باتیں پیدا ہونا شروع ہو گئی تھیں, معتزلہ, خارج, ٹھیک ہے, یہ سارے اسکول آف تھاٹ وجود میں آ چکے تھے, بحثیں پیدا ہو گئی تھیں, سوال پیدا شروع ہو گئے تھے کہ کس کو رکھنا ہے, کس کو نکالنا, اور پھر اجماع کے مسائل پیدا ہو گئے تھے. تو امام شافعی نے اجماع کی بات پہ بڑا زور دیا. ٹھیک, امام شافعی بیسیکلی یہاں پہ اس کانسیپٹ کو واضح کر رہے ہیں کہ مجمع علیہ ایک دین کا نالج ہے, یعنی ان کو یہ کوشچن ان کے پیش نظر ہے ہی نہیں کہ دین جو ہے نا وہ مطلب جس طرح سے آپ لے رہے ہیں نا, کہ جس طرح سے غامدی صاحب اس کو لے رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مجمع علیہ دین ہے, ایک وہ دین ہے کہ جو مجتہد فی ہے. تو مجمع علیہ دین کا اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وہ بعد والے فقہا نے بھی اس کو اسی طرح سے انٹرپریٹ کیا. اور جو غیر مجمع علیہ یعنی فروعی یا مجتہد فی اجتہادی مسائل میں سے کسی مسئلے کا اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو وہ چونکہ خبریں, تو وہاں ہم اس کو مارجن دیں گے. بیسیکلی یہ بات عقیدے کی تھی, یہ فقہی مسائل کی تھی نہیں. یہ مطلب جسے آپ کہتے ہیں نا کہ دائرہ اسلام کو ایک ڈیفائن کرنے والی بحث تھی کہ ایک علم جو ہے وہ اتنا یقینی ہے, دین کا ایک علم اتنا یقینی طور پہ ہمارے پاس موجود ہے کہ اس پہ تمام امت کا اتفاق ہے, اگر اس کا کسی نے انکار کیا تو ہم اس کو امت میں شمار نہیں کریں گے. اور ایک علم ایسا ہے کہ جو پرسنل نالج ہے, ٹھیک ہے, وہ پبلک نہیں ہے. تو وہ پرسنل نالج میں اگر کوئی شخص انکار کر دیتا ہے یا اس کو غلطی لگ جاتی ہے یا اس کی وہ تعویل میں پڑ جاتا ہے تو اس کے حوالے سے سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت اچھی بات. تو یہ اصل میں وہ پرسپیکٹیو ہے. یہ نہیں ہے کہ دین اس طرح سے منتقل ہوتا ہے, آدھا دین اس طرح سے منتقل ہوا, آدھا اس طرح سے منتقل ہوا. یہ ان کے وضاحت, میں نے بھی آپ کو شکریہ ادا, یہ بہت اچھی وضاحت دی آپ نے, پکچر مزید کلیئر ہوئی بلکہ بہت زیادہ. لیکن میں پھر بھی آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ جب یہ اسٹیٹمنٹ دیں گے نا کہ وہ آدھے دین کو ادھر کرتے ہیں آدھے دین کو ادھر کرتے ہیں, یہ آپ کے لیول کی بات نہیں ہے. جبکہ کسی مسلمان سے ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ عمدن ایک کام کا اگر کر رہا ہے تو وہ پھر منافق ہے. دیکھیں نا, ایک اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئی پچھلے ایپیسوڈز میں کہ غامدی صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ سنت کے علاوہ جسے آپ اخبار احاد کہتے ہیں یا حدیث کا لفظ بھی استعمال کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبلیغ اور اس کی حفاظت کا اہتمام نہیں فرمایا. جی, تو تقسیم تو ہو گیا. ایک دین وہ ہے جس کی تبلیغ اور حفاظت کا آپ نے اہتمام فرمایا, یعنی آپ نے چاہا کہ یہ باقی رہے, یہ محفوظ رہے اور یہ لوگوں تک پہنچے. ایک کی تبلیغ اور حفاظت کا اللہ کے رسول نے اہتمام نہیں فرمایا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسرن نہیں تھا کہ یہ ضائع ہوتا ہے تو ہو جائے. دو باتیں, ایک تو یہ کہ ان کا یہ مدعا نہیں تھا, دوسرا یہ تاثر ملتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ ان کا مدعا نہیں ہے, الفاظ ضرور ہے, اسٹیٹمنٹ ضرور ہے. دوسرا یہ کہ اسٹیٹمنٹ سے یہ تاثر ضرور نکلتا ہے, لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ محتاج اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اس پر ایگری کرنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے, بہرحال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا مدعا ہی ہے.
یہ تو بڑا خطرناک مدعا ہے. میں تو یہ جس شخص کا یہ مدعا ہے کہ اللہ کے نبی نے دین کی حفاظت کا ذمہ دار بندوبست نہیں کیا، تو القرآن تو کہہ رہا ہے کہ میں شہرت سے پکڑ کے کاٹ دوں گا. قرآن پیغمبر کو کہاں دیکھ رہا ہے اگر وہ یہ کام کرے؟ وہ اس کو اصل میں میرے خیال میں دین سمجھ ہی نہیں رہے، وہ اس کو ایک تاریخی ریکارڈ سمجھ رہے ہیں، ہسٹوریکل ریکارڈ ہے وہ. بالکل بالکل بالکل، وہ اس کو ایک ہسٹوریکل ریکارڈ کہتے ہیں. ہسٹوریکل ریکارڈ کی اللہ نے کیا حفاظت کرنی ہے، یا اللہ کے رسول نے ایک ہسٹوریکل ریکارڈ کو کیوں محفوظ بنانا ہے، یا اس کی تبلیغ کا کیوں حکم دینا ہے؟ یہ اسٹیٹمنٹ ہے، اصل اسٹیٹمنٹ یہ ہے. ہسٹوریکل ریکارڈ کہہ رہے ہیں، تب کہہ رہے ہیں کہ اس کی ذمہ داری نہیں لی. جب وہ کسی چیز کو دین مانیں گے پھر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. تو اب بات یہ ہے کہ وہ اب دیکھیں نا، اب فرق تو پڑ گیا نا. کیا باقی اسکول آف تھاٹ اس کو ہسٹوریکل ریکارڈ مانتے ہیں، حدیث کو، اخبار احاد کو، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دین ہے؟ نہیں، ہم چند منٹ پہلے بالکل صحیح ٹریک پہ جا رہے تھے ٹاپک وائز. یہ تدبر یہ اس دن بھی چھڑ گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ تدبر حدیث کا ٹاپک ہے. اگلے حوالے کی طرف تدبر حدیث کی نشست ایک مختصر سی ہوگی، ایک ہی پروگرام، اس پر تو ہمیں 4 قسطیں لگ گی نا، ایک ہی ہوگی، اس پر ان ساری چیزوں کو آپ اگلے حوالے کی طرف جائیں. ٹھیک، اگلا بھی امام شافعی کا ہی ہے، لیکن وہ ہے الام سے، مختصر سا ہے، ایک جملہ پوری میں سے میں نے وہ کاٹا ہے. منظور صاحب نے بھی یہی کیا تھا. اور یہ جاننے کے لیے کہ خاص سنن کا علم تو صرف اس شخص کے ساتھ خاص ہے جس کے لیے اللہ عز و جل اپنے علم کے دروازے کھول دے، نہ کہ وہ نماز اور دیگر تمام فرائض کی طرح مشہور ہے جن کے لوگ مکلف ہیں. ایک بات ویسے غور طلب ہے. جی، اگر یہ بات وہی ہے جو غامدی صاحب کر رہے ہیں، امام شافعی والی، امام شافعی اس بات تک کیوں نہیں پہنچے؟ کیا وہ چھوٹا دماغ تھا غامدی صاحب سے کہ جس پہ غامدی صاحب آج پہنچے؟ کون سا نقطہ جہاں پر وہ نہیں پہنچ سکے اور یہ پہنچ گئے ہیں؟ کہ رسول یہ الفاظ غامدی صاحب کے بجائے امام شافعی نے کیوں نہیں کہے؟ مطلب ان کا خبر واحد کے بارے میں چیپٹر اگر آپ پڑھیں نا، پھر میں نے حدیثیں کچھ پڑھی تھی، خبر واحد کی حجیت پہ وہ نارتھ پول پہ ہیں اور غامدی صاحب ساؤتھ پول پہ ہیں اخبار احاد کے حوالے سے. یہ تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا ہے؟ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، اس میں دیکھیں، یہ بات تو سب کو پتہ ہے. آپ نے اپنی کتاب میں حوالہ بھی دیا، اور میں نے حوالے دینے سے پہلے بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کی کاؤنٹر سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے، اور اس میں یہ واضح ہے کہ یہ سارا معاملات تدوین حدیث سے پہلے کے دور کا، امام شافعی کا دور ہی وہ ہے. تو اس لیے امام شافعی کا خبر احاد کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی تو اس ایک پس منظر کے مطابق ہی ہوگی نا. اچھا، اس کو ایک اور طرح سے کر لیتے ہیں. غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں لکھا؟ اچھا، میں نے تو میزان کئی دفعہ پڑھی ہے، ٹھیک ہے، آپ ذرا مجھے بتا دیں یہ کیوں نہیں لکھا کہ امام شافعی کا یہ موقف تھا، میں بھی اختیار کر رہا ہوں، ہم کوئی نئے تو نہیں آ گئے. مطلب اگر یہ ان کا آزادانہ غور و فکر نہیں تھا، اس غور و فکر کی، اس بیانیے کی کوئی سند تھی، جیسے کہ منظور الحسن صاحب نے سندیں نکالنے کی کوشش کی ہے، منظور الحسن صاحب نے نکالی ہے نا، غامدی صاحب کی تو وہ تب ثابت ہوگی نا. انہوں نے کتاب اتنی لکھ ماری، اتنی بڑی کتاب، یہ کتنے صفحات کی ہوگی، اتنی موٹی کتاب آپ کے سامنے پڑی ہے. کہیں پہ کسی امام کا انہوں نے حوالہ دے کے کہا ہے کہ یہ میری جو فکر ہے، میں بتا دوں. اچھا، اصلاحی صاحب کا حوالہ دیا ہے نا، ہاں جی، کہ میں نے ان سے لی ہے. فرائی صاحب کی طرف نسبت کی ہے نا، تو باقیوں کی طرف کیوں نہیں کی؟ اگر اتنی مشابہت تھی اور یہ نیریٹو وہاں سے ہی ماخوذ تھا تو یہ نسبت کیوں نہیں کی گئی؟ جبکہ نسبت کرنے کی ان کے ہاں ایک ہمیں عمل نظر آتا ہے کہ اصلاحی صاحب کی طرف کر رہے ہیں، وہ بڑے دھڑلے سے امام لکھتے ہیں، امام استاد لکھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، بولتے بھی. جی، میرے خیال سے اس سوال کو پلٹ دینا چاہیے، یہ پوچھنے کی بجائے کہ غامدی صاحب آپ نے کیوں نہیں ریفرنس دیا امام شافعی کا، نقل کیا یا حوالہ دیا. ہمیں اس سوال کو پلٹ کے منظور صاحب کی تحریر پر یہ سوال کھڑا کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ کیوں بھی نقل کیے ہیں. انہوں نے تو نہیں کیے، ان کے استاد نے، تو انہوں نے کیوں کیے؟ اور جبکہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں، وہ تو دفاع کر رہے ہیں نا، آپ کی نقد کر رہے ہیں نا، تو مطلب وہ غامدی صاحب کا دفاع کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس لیے نوٹ کیے ہیں کہ وہ ایک چیز کو کلیئر کر سکیں اپنے تئیں، کہ یہ جو کہا جاتا ہے، یہ جو تاثر ہے کہ غامدی صاحب
ایک منفرد رائے رکھنے والے ہیں، دین کی بنیادوں سے نکل کر بالکل ہی ایک الگ پگڈنڈی پہ چل گئے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہی باتیں کم و بیش گزشتہ لوگ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اگر یہی باتیں پچھلوں نے بھی کی تھیں تو غامدی صاحب اصلاحی صاحب کا حوالہ تو اتنی آسانی سے دے جاتے ہیں کہ میں وہ غامدی صاحب کہتے ہیں میں وہی باتیں کر رہا ہوں جو میرے استاد نے کی ہیں، اصلاحی صاحب نے. اختلاف بھی بڑے کرتے ہیں، اختلاف بھی کرتے ہیں. تو یہی بات کیوں نہیں امام شافعی کے حوالے سے وہ میزان میں لکھ دیتے کہ یار یہ سنت کا تصور، یہ جو انتقال دین کا تصور ہے، یہ سارا جو ہے میں نے تو امام شافعی سے لیا. اچھا بات یہ ہے کہ پھر امام شافعی تو پورا ایک اسکول آف تھاٹ ہے نا جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، سوری 1300 سال سے 1200 سال سے ہے. تو اب امام شافعی کے اسکول آف تھاٹ سے تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، یا وہ تو نتائج میں وہاں پہ نہیں کھڑے ہوئے. اگر دونوں کا تصور دین ایک تھا مجھے بتائیں تو بھائی نتائج بھی دونوں کے ایک ہوتے. نتائج پورا ملائیشیا انڈونیشیا جو ہے وہ آپ کا، وہ آپ ان کے سامنے یہ فکر رکھیں غامدی صاحب کی تو وہ اس کو ایک اجنبی فکر کی طرح ٹریٹ کریں گے. یہ بھی ہمارا آج کا موضوع ہے. میری اگلی یہ 2-3 نقطے میرے آگے آ رہے ہیں، یہ بھی ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے نتائج میں. ہم آگے چلتے ہیں اگلا حوالے کی طرف. اگلا جو ہے وہ ابن عبد البر کا جامع بیان العلم و فضلہ. ابن عبد البر نے اجماع و تواتر سے ملنے والی سنت کو نقل الکافہ عن الکافہ کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے اور اسے درجہ تسلیم پر ثابت کیا ہے. انہوں نے اس کے انکار کو اللہ کے نصوص کے انکار کے مترادف کیا، یعنی کہ جو چیز متواتر نقل ہوئی ہے اس کے انکار کو کیا کہا؟ اللہ کی نصوص کا انکار کے برابر. اچھا، اور اگر کوئی بسم اللہ کا انکار کر دے؟ بسم اللہ کیا مطلب؟ اگر کوئی مطلب سنن کی فہرست میں غامدی صاحب نے کہا ہے نا کہ بسم اللہ پڑھنا، ٹھیک ہے، کوئی کام شروع کرنے سے پہلے یا چھینک آنے پہ الحمدللہ کہنا. اگر کوئی کسی چیز کا انکار کر دے، مثال کے طور پہ بسم اللہ کا انکار کر دے، نہیں پڑھنی چاہیے، یہ دین میں نہیں ہے یا نہیں پڑھنی چاہیے، یا چھینک مارنے پہ الحمدللہ نہیں کہنی چاہیے، یا وہ مونچھیں ترشوانے کا انکار کر دے، وہ کیا وہ دار اسلام سے نکل جائے گا؟ بڑا اچھا کاؤنٹر کیا آپ نے. دیکھیں یہ تو ایک اصول ہو گیا نا. اب اطلاق کرتے وقت ہم نے معاملے کو بھی تو دیکھنا کہ کس کے بارے میں وہی بات کی، کس کے اوپر اطلاق کرنا ہے. اب زائد جو ہماری سنن رکعات ہے جو ہم فرائض سے زائد پڑھتے ہیں، کوٹیشن مکمل ہو گئی تھی؟ ہاں نہیں، کوٹیشن تو بھی پڑھنی تھی. اچھا چلیں وہ پڑھ. سنت کی 2 قسمیں ہیں، لیکن اس کو میں جو آنسر کروں گا. سنت کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جس سے تمام لوگ نسل در نسل نقل الکافہ عن الکافہ کے اصول پر آگے منتقل کرتے ہیں. اس طریقے سے منتقل ہونے والی چیز کی حیثیت جس میں کوئی اختلاف نہ ہو، قاطع عذر حجت کی سی ہے. ٹھیک ہے. چنانچہ جو شخص ان کے اجماع کو تسلیم نہیں کرتا وہ اللہ کی نصوص میں سے ایک نص کو انکار کرتا ہے. ایسے شخص پر توبہ لازم ہے اور اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کا خون جائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے عادل مسلمانوں کے اجماعی موقف سے انحراف کیا ہے اور ان کے اجماعی طریقے سے الگ راہ اختیار کی ہے. سنت کی دوسری قسم وہ ہے جسے احاد راویوں میں سے ثابت، ثقہ اور عادل لوگ منتقل کرتے ہیں جس کی روایت میں اتصال پایا جاتا ہے. اچھا انہوں نے بھی دیکھیں لفظ سنت کی دوسری قسم، لیکن یہاں سے ہم یہ ان کے اوپر ٹھپا لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے سنت کو ڈیوائڈ کر دیا. یہ اصطلاحات ہے نا، اس سے مراد یہ تو نہیں کہ اسی طرح جو غامدی صاحب کے بارے میں دین کے 2 کرے، وہ تو اصطلاحات ہیں. یہ ابن عبد البر کی پوری ہوگی. اب دیکھیں نا، اس میں وہی بات کھل کے سامنے آ گئی کہ چنانچہ جو شخص ان کے اجماع کو تسلیم نہیں کرتا، جو بات میں کہہ رہا تھا نا، بیسیکلی بات سنت کی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے اجماع کی. اب آگے کیا ہے کہ وہ اللہ کی نصوص میں سے ایک نص کا انکار کر رہا ہے، توبہ کرنا لازم ہے، توبہ نہیں کرتا اس کا خون حلال ہے. بات کیا ہو رہی ہے؟ دائرہ اسلام میں اجماع. اصل بحث فوکس کیا ہے؟ اجماع. پرسپیکٹیو کیا ہے؟ اجماع. کہ اجماع کا اگر کوئی انکار کر دیتا ہے، یعنی منحرف فرقوں سے وہ مخاطب ہے، منحرف فرقوں سے جنہوں نے اجماع کا انکار کر دیا. معتزلہ نے انکار کر دیا، خارج نہیں مانتے اجماع کی دلیل کو، ٹھیک ہے. بیسیکلی ان کو مخاطب کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اجماع جو ہے وہ یہ اتنی بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ مجمع علیہ مسئلے کا انکار آپ کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے. یہ صرف کتاب و سنت کی ہمارے سامنے بات نہ کرو، بات سمجھ رہے ہیں؟ کتاب اللہ، سنت رسول، اس کے ساتھ اجماع کی بھی وہ حیثیت ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ طے ہوگا کہ آپ
اسلام میں ہیں یا آپ اسلام سے باہر ہیں. ٹھیک ہے, اس بات کو واضح کرنے کے لیے وہ یہ پورا ایک استدلال کا تانا بانا بن رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کا تصور سنت ہے, اب انہوں نے کہہ تو دیا کہ یہ ایک وہ سنت ہے جس کو نسل دوسری نسل کو منتقل کرتی ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجمع علیہ مسائل ہیں, اس میں سے ایک مسئلے کا بھی انکار کرے گا نا تو وہ واجب القتل ہے, مرتد ہے. غامدی صاحب جو دین منتقل کر رہے ہیں وہ ویسا نہیں ہے کہ جس پہ وہ یہ سٹیٹمنٹ جاری کر سکیں کہ اس دین کا اگر کوئی انکار کر دے, بسم اللہ پڑھنے کا, مونچھیں ترشوانے کا, ٹھیک ہے, یا اس طرح سے جو ہے وہ اللہ چھینک آنے پہ الحمدللہ کہنے کا, وہ کیا چیزیں ہیں, مطلب وہ آپ جانتے ہیں وہ کیسی چیزیں. سب کا بھی کر دے تو نہیں ہوتا, تو وہ نہیں, نماز روزہ نہیں یہ چھوٹی جو گنوائیاں اپنی تین چاروں کا بھی کر دے تو نہیں کرتے. تو اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں. تو اب جیسے بچے کے کان میں اذان کہنا, ٹھیک ہے, تو اب بات یہ ہے کہ اگر ان کا وہ انکار کر دے, ٹھیک ہے, تو اس سے وہ دائرہ اسلام سے نہ تو خارج ہوتا ہے اور نہ ہی واجب القتل قرار پاتا ہے. تو غامدی صاحب ایک اور پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ کیا چیز مستقل بالذات دین ہے اور کیا غیر مستقل بالذات دین ہے. ٹھیک ہے, دین کا کون سا کانٹینٹ اہم ہے اور کون سا غیر اہم ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک اور پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں کہ بھائی کیا چیز جو ہے وہ دین میں مجمع علیہ ہے اور کیا مجتہد فی ہے. کون سی چیز دین میں ایگریڈ اپان ہے اور کون سی چیز کے بارے میں اختلاف ہے. جو ایگریڈ اپان ہے اس کے بارے میں, اور وہ ایگریڈ اپان وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے قرآن سے ثابت ہو چکا, وہ ایگریڈ اپان پہلے سنت سے ثابت ہو چکا. کیونکہ دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ اجماع جو ہے نا یہ مثبت شریعت نہیں ہے, یہ مظہر شریعت ہے. یعنی اس سے شریعت ثابت نہیں ہوتی, اس سے شریعت ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ شریعت, مثبت شریعت صرف دو چیزیں ہیں, کتاب اللہ اور سنت رسول. لیکن جن چیزوں کے اوپر اجماع ہے تو یہ اجماع مظہر شریعت ہے, یہ اس شریعت کو ظاہر کر رہا ہے. اور مجمع علیہ مسائل میں وہ شریعت اتنی شدت سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس میں کسی تعویل کی یا کسی انکار کی گنجائش نہیں رہ جاتی. لہذا اب کوئی تعویل اور انکار کرتا ہے مجمع علیہ مسائل کی تو وہ اصل میں شریعت کا انکار کر رہا ہے. یہ اصل میں بحث ہے. بحث یہ نہیں ہے کہ دین کے کنٹینٹ کو ہم تقسیم کر دیں کہ ایک دین جو ہے وہ اس طرح سے منتقل ہوتا ہے, ایک دین اس طرح سے منتقل ہوتا ہے, یہ دین بہت جو ہے وہ اس کی اہمیت ہے اور اس دین کی کوئی اہمیت نہیں. ایسا نہیں ہے. امام شافعی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے خبر واحد سے ثابت ہونے والے احکامات کو اسی طرح سے ثابت شدہ مانا ہے. یعنی امام شافعی خبر واحد سے عقیدہ اور عمل کا اضافہ کرتے ہیں دین میں. امام ابن عبد البر جو ہے وہ خبر واحد سے اضافہ کرتے ہیں. امام ابن عبد البر کی دوسری جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ میں انشاءاللہ اس کے اسکرین شاٹس دوں گا. وہ یہ کہتے ہیں حدود و کفارات, نکاح اور طلاق کے مسائل, ایون کہ ہر ڈومین کا نام لے لے کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارے مسائل خبر الخاصہ سے, خبر واحد سے ثابت ہوتے ہیں دین کی ہر ڈومین میں. تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ دین کا کوئی عقیدہ اور عمل جو ہے وہ اخبار احاد سے ثابت نہیں ہوتا. وہ اسٹیٹمنٹ پہ نہیں کھڑے. وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اجماعی مسائل کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ تقسیم کر رہے ہیں. اگر اجماعی مسائل کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایسی تقسیم کر دی جائے تو اس سے دین کا کوئی ڈھانچہ بگڑتا نہیں ہے, بلکہ یہ حفاظت دین کا ایک پرسپیکٹو ہے, دین کو محفوظ بنانے کی ایک کاوش ہے, ایفرٹ ہے. غامدی صاحب جس طرح سے دین کو کیٹیگرائز کرتے ہیں اس سے دین کا کانٹینٹ کیٹیگرائز ہو جاتا ہے, وہ اہم اور غیر اہم میں تقسیم ہو جاتا ہے. اس میں دین کا کانٹینٹ تاریخی ریکارڈ بن جاتا ہے یا قطعی دین بن جاتا ہے. یہ تو جو آج نتائج والا ٹاپک ہے اس کے اندر ڈسکس ہوگا. میرا تاثر ابھی بھی یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے. یہ جو نتائج والا میرا آخری ٹاپک ہے آج کا, اس میں ہم یہی چیز ڈسکس کریں گے کہ کیا فی الواقع ہم امر واقع کو دیکھ لیں گے کہ کون کون سے فرائض اور واجبات اور ایسینشلز اور فنڈامنٹلز ہیں جو غامدی صاحب کے ڈسکورس میں مائنس ہو گئی ہیں. آگے ہم نے وہ ڈسکس کرنا ہے, بس تھوڑا سا رہ گیا ہے. اگلا ہے امام سرخسی کا اصول سرخسی سے. فرماتے ہیں کہ شارع کو اس بات, شارع یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, شارع کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کے لیے
حاجت طلب احکام کو واضح فرمائے۔ چنانچہ آپ نے انہیں حکم فرمایا کہ بعد میں آنے والوں کے لیے ان ضروری مسائل کو منتقل کریں۔ جی اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا کہ تمام لوگ اس میں مبتلا ہوتے تو ظاہر ہے کہ شارع نے تمام لوگوں کے لیے اس کے بیان اور تعلیم کو ادھورا نہیں چھوڑا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کے بعد اس کو نقل کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ اگر ان کی طرف یہ روایت مشہور نہیں ہوئی تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ صحب ہے یا حکم منسوخ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جب متاخرین نے اس حکم کو نقل کیا ہے تو ان کے درمیان یہ مشہور ہو گیا، اگر مقدمین میں بھی یہ بات ثابت ہوتی تو مشہور ہو جاتی، اور باوجود اس کے کہ عامت الناس کو اس کی معرفت کی ضرورت ہوتی وہ اس کو منفرد ہو کر روایت نہ کرتے۔ اس میں بھی میں وہی تبصرہ کروں گا کہ ہمیں وہ پرسپیکٹو دیکھنا ہے، بگر پرسپیکٹو جس میں یہ بحث چل رہی ہے۔ یہ اختلاف کہاں سے شروع ہوا؟ یہ ایک اصولی اختلاف ہے جسے اصول فقہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ اگر خبر واحد عموم بلوا کے خلاف ہو تو وہ قابل قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ سارے پیراگراف، یہ ساری اصول سرخسی کی بات آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اور بھی فقہائے اعناف کے آپ کو حوالے مل جائیں گے۔ عموم بلوا کے پرسپیکٹو میں بات ہو رہی ہے۔ عموم بلوا کے پرسپیکٹو میں اصل میں ہوا کیا ہے؟ اس کی کوئی مثال ہے آپ کے ذہن میں ابھی ایک نہیں 10 مثالیں میں بیان کروں گا۔ پہلے اس پرسپیکٹو کو سمجھ لیں کہ جس میں یہ ساری بحث چل رہی ہے۔ بیسیکلی 2 مکاتب فکر تھے، اسکول آف تھاٹ تھے۔ ایک وہ جس کی بنیاد مدینہ میں پڑی، یہ لوگ اہل العصر تھے۔ اہل العصر اس لیے کہ صحابہ کرام جو مدینہ میں رہے نا وہ مکثرین کہلاتے ہیں، یعنی ان کے پاس روایات بہت زیادہ تھی۔ مکثرین ان صحابہ کو کہتے ہیں جن کی روایات ہزاروں میں ہیں۔ ٹھیک، مکثرین صحابہ جیسے عبداللہ بن عمرو بن العاص، حضرت ابو ہریرہ، ٹھیک ہے، یہ مدینہ میں رہے۔ اس لیے مدینہ میں جو آگے اسکول آف تھاٹ چلا ہے، ٹھیک ہے، امام مالک آ کے مدینہ میں بیٹھے نا، امام مالک کے بارے میں معروف ہے وہ ایک دن انہوں نے مدینہ سے باہر نہیں گزارا۔ ٹھیک، مطلب ان کی اچھی خاصی مطلب ایج ہے، 96 سے لے کے تقریباً 179 تک۔ تو مدینہ میں جو اسکول آف تھاٹ بنا، ٹھیک ہے، یہ عصری اسکول آف تھاٹ کہلاتا تھا، کیونکہ یہ آثار صحابہ پہ اپنی بنیاد رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تابعین اور پھر اس کے بعد آثار صحابہ پہ۔ امام مالک سے پھر امام شافعی نے پڑھا۔ ٹھیک ہے، امام شافعی جو ہے پڑھنے کے لیے امام مالک کے پاس بھی آئے، ادھر گیا امام محمد کے پاس جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ یہاں سے ابن الحسن شیبانی، ہاں، یہاں سے بحثیں شروع ہوئیں اہل العصر میں اور اہل الرائے میں۔ وہ کوفہ میں تھے، عراق میں۔ عراق اہل الرائے کا، کوفہ اہل الرائے کا مرکز تھا۔ وہاں صرف امام ابو حنیفہ نہیں تھے، ابن ابی لیلہ تھے اور لوگ تھے۔ اچھا، کوفہ میں جو صحابہ گئے وہ فقہاء تھے، عبداللہ بن مسعود وغیرہ۔ اچھا، ان کی روایات زیادہ نہیں ہیں لیکن ان میں فقاہت بہت ہے۔ فقیہ صاحب، وہاں جو ہے وہ اس اسکول آف تھاٹ میں فقاہت زیادہ آئی، اہل الرائے کے اسکول آف تھاٹ میں۔ یہاں پہ کیا ہے، یہاں روایت زیادہ آئی۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر میں نے اپنے پی ایچ ڈی کی تھیسس میں، جو کہ اجتماعی اشتہاد پہ، کلیکٹیو اشتہاد، اس پہ میں نے تفصیل سے لکھا ہے۔ یہ 2 اسکول آف تھاٹ کے اختلافات شروع ہو گئے، ان دونوں کے اندر مکالمہ ہوا، بہت سارے سوالات پیدا ہوئے، اس پہ دونوں نے اپنے اپنے نیریٹو دیے۔ روایتی فکر میں یہ 2 ہی اسکول آف تھاٹ ہیں، 4 نہیں ہیں۔ امام مالک کے شاگرد امام شافعی ہیں، امام شافعی کے امام احمد بن حنبل ہیں، وہ ایک سے دوسری فقہ نکلی ہے، ان کے اصولی اختلافات اتنے نہیں ہیں۔ بیسیکلی اصولی اختلافات ان 2 کے ہیں۔ ٹھیک ہے، اہل الرائے اور اہل الحدیث کے۔ تو اس لیے یہ اہل الرائے میں سے ہیں یہ لوگ۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھے، امت اس پہ نہیں کھڑی۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھے، امام سرخسی، امام سرخسی فقہائے اناف میں سے ہے نا، ایک بات یہ ذہن میں رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اسکول آف تھاٹ کا یہ موقف ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، 3 اسکول آف تھاٹ کا یہ موقف نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ امت کا موقف، اگر آپ یہ اس طرح سے کریں گے نا، میجورٹی کا موقف کیا ہے، تو میجورٹی کا یہ موقف نہیں ہے۔ میجورٹی نے یہ بات کہی، اب اس کے اوپر تقریباً کنسنسس بھی ہو گیا، اب چوتھا بھی ان کے ساتھ مل گیا۔ ٹھیک ہے، احناف بھی ان کے ساتھ۔ میجورٹی نے یہ کہا کہ خبر واحد جو ہے نا، اس کے صحیح ہونے کی 5 شرائط ہیں۔ ٹھیک ہے، عادل و راوی، ضابط ہو، سند متصل ہو، کوئی اس میں شیوز نہ ہو، کوئی علت نہ ہو۔ یہی اصول حدیث اب احناف کے مدارس میں بھی بڑی پڑھائی جاتی ہے۔ شروع میں یہ 3 مکاتب فکر تو اس پہ کھڑے تھے۔ ٹھیک ہے، احناف نے 6 شرائط زیادہ لگا لی، 11 ہوگی۔ 11 ہوگی۔ حدیث کے صحیح ہونے کا کرائیٹیریا انہوں نے سخت کر دیا۔
اچھا یہ بھی امام ابو حنیفہ سے ثابت نہیں ہے، اس لیے آپ کو سرخسی کے حوالے دینے پڑ رہے ہیں. میری بات سمجھ، یہ امام سرخسی جو ہے رحمہ اللہ یہ 492 کے ہے تقریباً کوئی میرے خیال میں 5ویں صدی ہجری بنتی ہے. 551 سے 631 تک. 551 سے 631 تک ہجری؟ ہاں جی. نہیں میرے خیال میں یہ نہیں، اس سے پہلے ہیں. امام سرخسی شاملہ سے نکلا ہے. امام سرخسی بہرحال وہ معذرت، بہت معذرت، بہت معذرت. یہ نہیں ہے ان کا، میرے خیال میں 492 ہوگا. میں معافی چاہتا ہوں، یہ ابھی جاتا ہوں. ہاں جی 483 میں امام سرخسی جو ہے وہ تقریباً تھوڑا بہت بہرحال وہ میرے ذہن میں نہیں رہا، لیکن میرے ذہن میں تھا کہ 5ویں صدی ہجری بنتی ہے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ یہ متقدمین احناف کا موقف نہیں تھا. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ شوافی اور احناف میں ایک اصولی بحث چلی ہے، یعنی آپ کہیں کہ جی انٹلیکچوئل وار ہوئی ہے، پین وار تھی. اس میں شوافی نے اصولی کام بہت زیادہ کیا. اصولی فقہ میں اس وقت بھی ان کی کتابیں زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام شافعی نے الرسالہ لکھ دی تھی، ہمیں مل گئی ان کی اصول فقہ کی کتاب. امام ابو حنیفہ کی ہمیں کوئی کتاب اصول کی نہیں ملی. جو کچھ مروی ہے وہ امام محمد ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے ان سے، وہ بھی فقہ کی کتابیں ہیں، ان کے فقہی اختلافات ہیں اس کی بنیادی کے. شوافی نے یہ بات کرنا شروع کر دی کہ بھائی ہمارے امام نے پہلے اصول دیے، پھر اس کے مطابق کیا کی؟ فروعات. تمہارے امام کے فتاوی تمہارے پاس ہیں، بتاؤ اصول کیا تھے؟ اب ان کو یہ چیلنج درپیش آیا تو انہوں نے یہ کام کیا کہ فروعات سے اصول نکالے کہ ہمارے امام نے ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فتاوی جاری کیے ہوں گے. یہ اصول ایک بات تو یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ یا امام محمد یا قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ علیہ سے ثابت نہیں ہے. یہ بعد میں آنے والوں نے ان کے فتاوی سے اخذ کیے ہیں کہ شاید ان اصولوں کی روشنی میں یہ فتاوی اخذ ہوئے ہیں. سوال یہ پیدا ہوا نا انہوں نے اپنے فتوے میں اس روایت کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اصل میں روایت کا کرائٹیریا سخت تھا کہ امام صاحب یہ روایت بھی نہیں لیتے تھے، یہ بھی نہیں لیتے تھے. یہ بات امام صاحب سے ثابت کرنا مشکل ہے. ٹھیک ہے، اب آپ ایک بات اسٹیبلش کہاں کر رہے ہیں؟ 5ویں صدی ہجری میں جا کے. ایک بات اور ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے، متقدمین سے یہ چیز آپ ثابت نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک اسکول آف تھاٹ کا موقف ہے، میجورٹی کا یہ موقف نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس موقف کے اوپر آج احناف بھی نہیں کھڑے. ٹھیک ہے، ان کو آج اس کو ڈیفینڈ کرنے کے اور رستے مل گئے ہیں، یعنی اپنے فقہ کو ڈیفینڈ کرنے کے انہوں نے اور رستے بعد میں پیدا کر لیے، تو اس لیے انہیں اس کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی. تو اس لیے آج آپ نہیں دیکھتے کہ وہاں اصول حدیث پڑھاتے یہ بتایا جاتا ہو کہ حدیث 11 شرطوں کے اوپر پوری اترے تو پھر صحیح ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں جواب مل گیا ہے. وہ فقہ زرخیز تھی، بڑا بڑا دماغ ان کے پاس آیا، انہوں نے اس کو دوسری طرح سے ہینڈل کر لیا. ایکسٹرا 6 کا جو جواب دیا انہوں نے اس کے، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اب اس وقت آپ کو ان کے ہاں نئی چیزیں ملیں گی. اصل میں یہ 6 کیوں نکالی گئی، یہ 6 شرائط کیوں نکالی گئی؟ یہ اعتراض آیا کہ امام ابو حنیفہ نے ان روایتوں کو کیوں چھوڑ دیا جبکہ یہ 5 شرائط پہ پوری اترتی تھیں، اس کے مطابق فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ یہ بہت بڑا اعتراض پیدا ہوتا تھا نا. یہ جب شوافی نے یہ اعتراضات کیے کہ آپ تو حدیثوں کو چھوڑنے والے ہیں، آپ تو اہل الرائے ہیں، ٹھیک ہے، آپ تو قیاس کو ترجیح دیتے ہیں حدیث کے اوپر، تو اب انہوں نے اس کا جواب دیا کہ اصل میں امام صاحب ہمارا حدیث کا کرائٹیریا سخت ہے. بعد والوں نے جواب دیا. میں نے کہا وہ جواب نہ پیچھے ہے نہ آگے چلا ہے، ایک خاص دور میں وہ وقتی ایک رسپانس تھا، شوافی کے اعتراضات کے نتائج کا جواب تھا. اس مکتب فکر میں وہ آگے کسی علمی روایت کے طور پہ نہ پہلے موجود ہے نہ بعد میں موجود ہے. ٹھیک، ہاں اب ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے جواب دیا، یہ جواب کیا ہے کہ یہ اصول اصل میں انہوں نے اصول پھر بیان کیے. وہ 6 اصول انہوں نے بیان کیے کہ امام صاحب نے یہ جو روایتیں چھوڑی ہیں اصل میں ان 6 اصولوں کی وجہ سے چھوڑی ہیں. وہ 5 کے علاوہ ہیں 6. ان میں سے ایک یہ ہے کہ روایت کا تعلق اگر عموم بلوہ سے ہو، عموم بلوہ کہتے ہیں کہ سب لوگوں کو وہ مسئلہ پیش آ سکتا ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں اگر راوی بیان کرنے والا ایک ہے نا تو پھر ہم اس روایت کو قبول نہیں کریں گے. یہ ہمارا موقف ہے. اچھا، امام ابن قیم کی کتاب ہے اعلام الموقعین، ٹھیک ہے، اردو میں جو ہے وہ اس کا ترجمہ بھی مل جاتا ہے. انہوں نے انہی اصولوں کے اوپر بحث کی ہے. اور امام ابن قیم کا
36 دلیلیں اس اصول کے رد میں، 92 دلیلیں اس اصول کے رد میں، اور اس امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کی اس نقد کا آج تک جواب نہیں آیا. اور میرے خیال میں اس کی وجہ یہی ہے کہ احناف خود بھی ان اصولوں کی طرف زیادہ مائل نہیں ہوئے. انہیں اصل دلچسپی اسی بات سے تھی کہ ہمیں کوئی جواب مل جائے. وہ جواب انہوں نے بعد میں پیدا کر لیے، اور طرح سے پیدا کر لیے. ٹھیک ہے، خود اسی ڈسکورس میں جس کو وہ تینوں ماننے والے تھے، اسی میں رہتے ہوئے انہوں نے وہ جوابات پیدا کر لیے، یعنی امت کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے، اصولی اتفاق کرتے ہوئے. تو اس لیے آج آپ نہیں دیکھیں گے کہ اصول حدیث کے احناف کے یہاں کوئی اپنی کتاب پڑھائی جاتی ہے. وہاں بھی ابن حجر کی کتاب چلتی ہے، نخبۃ الفکر، شرح نخبۃ الفکر. ٹھیک ہے، تو وہ ابن حجر جو شافعی المسلک ہے انہی کی ہے، جس میں وہی 5 شرائط لکھی ہوتی ہیں حدیث کی صحیح ہونے کی. وہی 5 مقدمہ ابن صلاح میں بھی وہی 5 ہے. تو وہ یہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں. اب بات یہ ہے کہ اصول یہ تھا، یہ تو انہوں نے وقتی طور پہ جواب دے دیا اور اس کا رسپانس بھی آ گیا، دوسری طرف سے رسپانس بھی آ گیا. لیکن امام ابن قیم نے جو رسپانس دیا نا وہ بہت اہم ہے. ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ امام صاحب نے، اب آپ نے نسبت کی ہے نا امام سرخسی، کہ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ امام صاحب نے اس اصول کی وجہ سے روایتوں کو چھوڑا، تو فلاں جگہ پہ امام صاحب نے یہ روایتیں لی ہیں. امام سرخسی نے، امام ابو حنیفہ نے. دیکھیں امام سرخسی امام ابو حنیفہ کے حوالے سے یہ وضاحت دے رہے ہیں کہ امام صاحب نے یہ روایتیں اگر چھوڑی ہیں تو وہ کس وجہ سے چھوڑی ہیں، کہ ان کا تعلق عموم بلوا سے تھا. مثال کے طور پہ کہ رفع الیدین کی روایت رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، امام سرخسی نے مثال دی ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین ہے، اس کو امام ابو حنیفہ نے اس روایت کو چھوڑ دیا، نہیں لیا نا، رفع الیدین کے قائل نہیں ہے نا. اس کی دلیل وہ دیتے ہیں کہ نہیں، ابھی میرے والد صاحب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ علی، نہیں وہ ابھی ہم وہ بات نہیں کر رہے. ابھی ہم یہ بات کریں کہ روایتیں تو موجود ہیں نا، رکوع میں جانے کی اور اٹھنے کی روایتیں تو ہیں نا، صحیح بخاری میں ہے، اسی طرح سے اور بھی مستند روایات ہیں، روایات تو تھیں. یہ روایات امام صاحب نے کیوں چھوڑی؟ تو امام سرخسی نے کیا جواب دیا کہ امام ابو حنیفہ نے اس لیے چھوڑی کہ ان روایات کا تعلق یہ جس موضوع کو بیان کر رہی ہے نا وہ ہے عموم بلوا کا. تو اس لیے تقاضا یہ تھا کہ اس کو پوری نسل بیان کرتی. سارے صحابہ نے دیکھا تھا نا رکوع میں جاتے ہوئے اللہ کے رسول رفع الیدین کر رہے ہیں، اٹھتے ہوئے رفع الیدین کر رہے ہیں، تو پورے صحابہ بیان کرتے. جب 2-4 نے بیان کیا ہے اور مسئلہ ایسا ہے جو پرسنل نہیں ہے، تو ہر ایک نے پڑھنی، مسئلہ پرسنل نہیں ہے، تو اس لیے پوری نسل نے منتقل نہیں کیا، لہٰذا ہم اس کو نہیں، اس خبر روایت کو ہم نے سائٹ پہ رکھ دیا. اچھا انہوں نے رکھا ہے، باقی تینوں رفع الیدین کے قائل ہیں، باقی تینوں قائل ہیں. امام مالک کے یہاں 2 رائے ہیں، لیکن راجح رائے ان کے ہاں یہی ہے. ابن عبد البر وغیرہ نے لکھا ہے کہ راجح رائے ان کے ہاں بھی رفع الیدین کی ہے. حنابلہ اور شوافی تو ویسے ہی قائل ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے ایک مثال بیان کر دی. ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی بات کوئی تھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک، کیونکہ وہ تو آپ کے بھی امام ہیں نا، آپ خود کہہ رہے ہیں ہم ان کے اسکول آف تھاٹ پہ ہیں اور ان کا یہ اصول تھا، تو ہم یہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اصول ان کا نہیں تھا. کیسے؟ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے اور آپ بھی یہ مانتے ہیں. اچھا ایک مثال نہیں پھر بیان کرتے ابن قیم تو آتے ہیں پھر وہ ایک لائن لگا دیتے ہیں، یہ مسئلہ آپ نے مانا، یہ مسئلہ آپ نے مانا، اس کا تعلق عموم بلوا سے تھا لیکن ہے خبر واحد. اچھا خبر واحد بھی نہیں ہے، ضعیف ہے، موضوع روایت ہے. جیسے احناف میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز میں قہقہ لگائے تو اس سے کیا ہے، نماز تو ٹوٹتی ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. اچھا نماز میں قہقہ لگانا، یہ اس کا تعلق عموم بلوا سے ہے، یہ پرسنل ایشو نہیں ہے، کسی کا پرسنل ایشو نہیں ہے. اس کا تعلق عموم بلوا سے ہے. جو روایت وہ لے کے آئے ہیں کہ قہقہ لگایا گیا اور اللہ کے رسول نے کہا، اب قہقہ مجلس میں لگائے نا، ٹھیک ہے، نواقض وضو ہر بندے کا مسئلہ ہے نا، وضو کس سے ٹوٹتا ہے کس سے نہیں ٹوٹتا، ہر بندے کا مسئلہ ہے. تو اگر یہ نواقض وضو میں سے تھا تو اس کو صرف ایک بندہ روایت نہ کرتا. لیکن یہ خبر واحد ہے کہ نماز میں قہقہ لگانے سے نماز تو ٹوٹتی ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ روایت بھی ضعیف ہے، بلکہ بعد نے اس کو موضوع کہا ہے، تو آپ نے اس سے استدلال کر لیا. اچھا یہ ایک نہیں ہے، لائن لگی ہوئی ہے. اچھا آگے بڑھنے سے پہلے انتہائی اختصار کے ساتھ صرف 2 حرفی مجھے ایک یہ جواب دیں
کہ یہ جو مقدمہ ہے کہ ہم ایک روایت کو اس لیے نہیں مانیں گے کہ عموم بلوا کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے اور پیش کرنے والے ایک یا دو ہیں، اس لیے نہیں رد کریں گے، اس تصور کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تصور جنہوں نے پیش کیا خود ان کے ہاں جو ہے وہ اس کی پابندی نہیں ہے. مطلب صرف امام سرخسی رحمہ اللہ علیہ نے نسبت کی ہے نا امام ابو حنیفہ کی طرف، امام ابو حنیفہ سے تو یہ ثابت نہیں ہے. بات یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اہم دین سے تو یہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے. امام سرخسی رحمہ اللہ علیہ کا اپنا تو کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں، انہوں نے نسبت کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی طرف. اب ہم دیکھیں گے کہ امام ابو حنیفہ سے یہ ثابت ہے کہ نہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ثابت ہے ہی نہیں، کیونکہ امام صاحب سے ہم بیسیوں مثالیں پیش کر سکتے ہیں کہ وہ ایسی اخبار احاد کو قبول کر رہے ہیں جو عموم بلوا سے متعلق ہیں اور وہ ان کو قبول کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام صاحب کی طرف جو اس اصول کی نسبت کی گئی ہے یہ غلط ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام سرخسی نے رسپانسو ہوتے ہوئے شوافع کو جواب دیتے ہوئے یہ ایک اصول پیش کیا. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اصول نہ آپ کو اس علمی روایت میں ان سے پہلے نظر آئے گا کہیں پہ، یعنی متقدمین سے ٹھیک ہے امام جساس کے یہاں آپ کو کچھ چیزیں مل جائیں گی ٹھیک ہے، اور لیکن اب متقدمین کی بات کر رہے ہیں جیسے جنہوں نے اس فقہ کی بنیاد رکھی، امام ابو حنیفہ، قاضی ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر رحمہ اللہ، ٹھیک. اور نہ آپ کو پھر بعد میں آ کے ملے گا، بعد والوں مڈل ایجز کے بعد، قرون وسطیٰ کے بعد، تو وہ اس روایت میں بھی نہیں چلا تو ہم اس کو کیسے صحیح کراتے تھے، ہم اس کو کیسے مان لیں؟ ہم تو ویسے ہی نہیں ماننے والے، ہم تو کہہ رہے ہیں 3 اسکول آف تھاٹ تو ویسے ہی اس کو نہیں مان رہے. جی ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. اچھا اب 2 حوالے رہ گئے میری طرف سے، جی ان کو پیش کر کے اس کے بعد جو آگے وہ میں نے کہا تھا 2 ٹاپک چھوٹے چھوٹے آج ہیں جو کہ بہت اہم ہیں، وہ ڈسکس کرنے سے پہلے ہم نماز کی بریک لے لیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس کو آج اس ٹاپک کو ہم وائنڈ اپ کریں گے. اس کے بعد ہمارا مکالمے کا پروگرام کا دوسرا سلسلہ شروع ہو جائے گا جس میں دوسرے چند ٹاپکس ہیں. ان حوالوں میں بھی دیکھ لیں، اگر یہی پرسپیکٹو میں بات ہو رہی ہے تو ہم آگے چلیں. بس حوالے چلیں، بہت اچھی سجیشن ہے، وہ یہی بات ہے. اگر پرسپیکٹو یہی ہے تو پرسپیکٹو یہی ہے تو پھر دیکھیں ہمیں ایک بات سمجھ میں آ گئی، بچاتے ہیں کہ اصل میں یہی پرسپیکٹو ہے. تو وہ بعد میں بھی 2-4 لوگوں نے بیان کر دیے تو فرق نہیں ان میں پڑتا. سے ایک علامہ آمدی کا ہے الاحکام فی اصول الاحکام سے، اور دوسرا جو ہے نا خطیب بغدادی کا ہے الکفایہ فی علوم الروایہ، فی علم الروایہ. ٹھیک ہے. اچھا پھر ایسا کرتے ہیں، جو میں نے کہا تھا 2 چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے بہت اہم ہیں، ان کا میں ذکر کر دیتا ہوں، پھر نماز کے وقفے کے بعد ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. سب سے پہلی بات جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یہ چیز بہت زیادہ اس نے پنچ کیا کہ میں نے آپ کو پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ فکر غامدی صحیح سمجھ نہیں سکے، غامدی صاحب کی فکر کو آپ صحیح سمجھ نہیں سکے. اور مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ کہیں یہ جسارت تو نہیں ہو گئی، لیکن میں اس کو ایموشنل پیراڈائم کی بجائے اکیڈیمک پیراڈائم میں لے گیا. میں نے خوب سوچا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے وہ استدلال، وہ چیزیں آپ سے شیئر کر دینی چاہیے جس سے مجھے یہ تاثر ملا کہ آپ نہیں سمجھ سکے. یعنی کہ مجھے یہ لگا کہ آپ نے جس چیز کو کاؤنٹر کیا ہے وہاں پر وہ چیز نہیں بیان ہوتی، وہاں پر تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. تو میں نے سوچا میں آپ سے وہ شیئر ہی کر دوں تاکہ آپ کا اعتراض بھی ختم ہو جائے اور میرا بھی خلجان. پہلا نقطہ یہ. دوسرا نقطہ میرا جو ہے وہ یہ ہے جو ہم نے ڈسکس کرنا بریک کے بعد، کہ سارے اختلافات فکر غامدی کے اہل حدیث کے ساتھ یا اہل سنت کے ساتھ یا روایتی مکتب، تمام تر جملہ اقتباسات کو ایک جگہ ریپ اپ کریں اور سائڈ پہ کر دیں. ہم آ جاتے ہیں نتیجے پر، نتائج پر. نتائج کیا نکلے ہیں، کہاں کہاں وہ الگ کھڑے ہیں. یعنی کہ اختلافات کے، جیسے خوارج ہیں ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں جی ہمارا ان سے اختلاف ہے، اس کا نتیجہ یہ نکال لیا انہوں نے، وہ چلے گئے ہیں فلاں، وہ چلے گئے ہیں کس معاملے میں، فلاں معاملے میں، بنیاد میں. ہم تو ہمارے ہاں تو یہ فرض ہے وہ نہیں مانتے، ہمارے ہاں یہ حرام ہے وہ اس کو لیتے ہیں. اس طرح ہم نے اس طرح کی ایک چیز ڈسکس کرنی ہے کہ وہ کون کون سے فنڈامنٹلز ہیں جس میں وہ نتیجے کے اعتبار سے ہم سے الگ کھڑے ہیں. میرا ماننا، میرا مشاہدہ یہ ہے کہ نتیجے کے اعتبار سے جو اسلام کے بیسک فنڈامنٹلز ہیں عقائد میں بھی اور اعمال میں بھی، وہ آلموسٹ سیم پیج کے اوپر ہیں. نتیجے کے، فکر کے اعتبار سے نہیں، استدلال کے اعتبار سے نہیں، نتیجے کے اعتبار سے. یہ 2 چیزیں ڈسکس کریں گے ہم انشاءاللہ. نماز کا بریک لیتے ہیں. جی ضرور. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
مکالمہ میں بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے جیسا کہ آپ سے کہا تھا کہ میں وہ کچھ ایک ہی آپ کی کتاب میں سے ایک حوالہ دوں گا جسے میں اس بات کی دلیل بنا کر دوں گا کہ آپ مجھے کہاں کیسے لگا کہ آپ فکر غامدی کو سمجھنے میں مغالطے کا شکار ہوئے ہیں۔ میں اپنی اسٹیٹمنٹ پڑھوں گا آپ کی کتاب فکر غامدی سے میں ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا ہوں۔ اس کا باٹم لائن یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غامدی صاحب کے نزدیک اصل چیز جو ہے نا وہ ذریعہ ہے۔ انہوں نے ذریعے کو وہ اہمیت دے دی ہے کہ وہ بتائے گا کہ کون سی چیز دین ہے اور کون سی چیز دین نہیں ہے۔ یہیں سے مجھے تھا، میں آپ کی اسٹیٹمنٹ پڑھتا ہوں۔ غامدی صاحب کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو کہ تواتر عملی سے ہم تک پہنچا ہو سنت ہے اور سنت دین ہے۔ گو کہ ان کے نزدیک تواتر عملی سے ایک عمل دین بن جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا عمل جو تواتر عملی سے منقول نہ ہو بلکہ خبر واحد سے مروی ہو وہ دین نہیں ہے۔ غامدی صاحب کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کے دین بننے میں اصل حیثیت تواتر عملی کی ہے۔ گویا تواتر عملی ہی ہے جو کہ آپ کے کسی عمل کو دین بنا دیتا ہے اور کسی دوسرے عمل کو دین نہیں بناتا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کے دین بننے کے لیے اصل معیار تواتر عملی ٹھہرا تو معاذ اللہ تواتر عملی کی حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہو گئی، جو اللہ کے رسول کے بعض اعمال کو دین بنا دیتا ہے اور بعض کو دین نہیں بناتا۔ سبحان اللہ۔ نتیجتاً اصل شارع تو لوگ ہوئے، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس عمل کو لوگوں نے تواتر سے نقل کر دیا وہ تو دین بن گیا، اور جس عمل کو تواتر سے نقل نہ کیا وہ دین نہ بن سکا۔ یعنی اصل حیثیت اللہ کے رسول کے اعمال کی نہیں بلکہ اصل حیثیت لوگوں کے آپ کے اعمال پر عمل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس عمل پر لوگوں نے تواتر سے عمل کیا وہ دین ہے، اور جس پر تواتر سے عمل نہیں کیا وہ دین نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے۔ آپ اس کو پوری طرح مان رہے ہیں؟ بالکل۔ یہاں سے مجھے لگا کہ آپ پھر وہ تواتر والا کانسیپٹ نہیں سمجھ سکے۔ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ غامدی صاحب کے ہاں تواتر یعنی کہ ذریعہ، اس کی حیثیت ذریعہ انتقال کی نہیں ہے، اس کی حیثیت مصدر کی ہے یا ماخذ کی ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ مظہر ہے، تو وہ مظہر نہیں مانتے، وہ تو اصل مانتے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ اس کو ذریعہ انتقال ہی مانتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ذریعے کو دیکھ کے یہ متعین کرے کہ یہ چیز دین بنانی ہے یا نہیں بنانی، اس کو دینی حیثیت سے لینا یا نہیں لینا، تو پھر تو یہ اعتراض سب کے اوپر ہے۔ پھر محدثین روایت کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اگر وہ 5 اصولوں پر پوری اترتی ہے تو دین ہے، نہیں پوری اترتی تو نہیں دین۔ ایک اللہ کے رسول کا ایک قول، یعنی کہ اللہ کے رسول نے جو دین دیا اس کا ایک حصہ ثقہ راویوں سے بیان ہو گیا، اس میں اتصال بھی ہے، وہ 5 شرائط پوری ہیں۔ دوسرا قول کسی وجہ سے رہ گیا، اس میں ایک جھوٹا راوی آ گیا، کوئی غیر ثقہ آ گیا، اتصال نہیں ہے، 5 میں سے کوئی شرط رہ گئی، تو گویا کہ ذریعہ ہے۔ یہ ذریعہ دین کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر رہا ہے، ایک میں وہ دین نہیں بنا رہا اور دوسرے میں دین بنا۔ یہ کام تو سارے کر رہے ہیں، تو کیا یہاں اگر کوئی کہے کہ انہوں نے ذریعے کو دین بنا دیا ہے تو آپ یہی کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں کہ یار پھر آپ سمجھ نہیں سکے، ذریعے کو دین نہیں بنا رہے، یہ تحقیق ہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بہت اچھا سوال، بہت اچھا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم محدثین کی بات کرتے ہیں تو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہاں سچ اور جھوٹ کی بات ہو رہی ہے، وہاں خبر میں سچ اور جھوٹ کے امکان کو پرکھا جا رہا ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ یہ خبر سچی ہے کہ نہیں ہے، خبر سچی ہے تو وہ اس کو دین مان رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ خبر جھوٹی ہے یا خبر کے سچ کے امکان پہ کوئی شکوک و شبہات کی دیوار کھڑی ہو گئی ہے تو کہہ رہے ہیں بھائی اس خبر کو ہم سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی ان کا انداز یہ نہیں ہوتا، جو محتاط ہے نا، جیسے اب آپ یہ دیکھیں گے
مقدمہ جو ہے ابن صلاح کی بات آئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کو ہم نے سائٹ پہ بھی رکھا ہے نا، اس میں بھی امکان ہے، صحت کا امکان ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت نہ ہو۔ تو ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے جب، تو ہم اس کو دین مان رہے ہیں، ایک چیز ثابت ہی نہیں ہو رہی تو ہم اس کو دین نہیں مان رہے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ تو بیسیکلی انہوں نے یہ ڈویژن اس وجہ سے کی ہے۔ غامدی صاحب اگر یہ ڈویژن اسی وجہ سے کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ذریعے سے دین ثابت ہوتا ہے، اور اگر اس ذریعے سے نہ ہو تو نہیں ہوتا، اسی پہ تو ساری ہماری بحث ہو رہی ہے، ساری بحث ہی اسی پہ ہو رہی ہے کہ دین اس ذریعے سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ساری بحث کا مدار ہی یہی ہے۔ وہ بھی ثابت نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ تصوف کی پوری روایت کھڑی ہے، پورا تواتر ہے اس کے اوپر، ہم نہیں مانتے اس ہم کو یہ دین۔ کہہ رہے ہیں کہ اخبار احاد سے جو دین ہمیں ملتا ہے ہم تو اس کو ثابت مان رہے ہیں، یا سارے لوگ اس کو ثابت مان رہے ہیں۔ غامدی صاحب اس دین کو ثابت مانتے ہیں، لفظاً میں بات کریں تو نہیں مانتے۔ کس کو؟ مثال کے طور پہ ایک دین جو ہے، کچھ دین، سارا دین تو کتاب اور سنت ابراہیمی سے نہیں نہ نقل ہوا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی تو کچھ دین ہے نا، ٹھیک ہے، جو ہمیں ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ رفع الیدین کرنا، نہ آپ کی کتاب اللہ میں ہے، نہ آپ کی سنت ابراہیمی میں ہے، نہیں ہے نا، عیدین کی نمازیں بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں نا جو آپ جس کو آپ کتاب اللہ کہہ رہے ہیں اس میں بھی نہیں ہے، اور جس کو آپ سنت ابراہیمی کہہ رہے ہیں اس میں بھی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں جس کو صرف سنت ابراہیمی کہہ رہے ہیں اس میں نہیں ہے، لیکن اس وقت جو ہمارے لیے سنت کا درجہ رکھتی ہے اس میں ہے۔ یعنی کہ ہم سنت اس کو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابراہیمی میں چند اضافے، چند ترامیم، چند تبدیلیاں کر کے جس کو جاری کیا، محور ہی ہمارے لیے۔ ایک سادہ سا سوال یہ ہے، رفع الیدین کرنا غامدی صاحب کے نزدیک سنت ہے کہ نہیں؟ اسوہ حسنہ کے درجے کی چیز ہے۔ اب بات ہو گئی نا، اسوے کے درجے کی، اب بات فرق پڑ گیا نا، پڑ گیا، ٹھیک ہے، فرق پڑ گیا نا کہ ایک تیسری چیز آ گئی، ایک تیسری اصطلاح آ گئی۔ اصطلاح۔ آپ فرق ڈالنا چاہ رہے ہیں اسی لیے تو تیسری اصطلاح استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن یہ تیسری اصطلاح کا وہی حال ہے جس طرح فقہا کو اصطلاحات ایجاد کرنی پڑتی ہے، فرض، واجب، مستحب، اس میں بھی درجہ ہے نا، اس میں بھی درجہ ہے، مطلب یہ کہ نماز کا مستقل حصہ نہیں ہے، اس کے بغیر بھی نماز ہو سکتی ہے۔ اب یہ اسوہ حسنہ سارا وہ ہے جو حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اس کا واحد ذریعہ حدیث مانتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا۔ اب گویا کہ حدیث تو وہی ہے نا، جس کو آپ بھی حدیث سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم بھی حدیث سمجھ رہے ہیں، سب حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، غامدی صاحب کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سارے حدیث سے اسنا حسنہ ثابت کرتے ہیں، یا سنت بھی ثابت کرتے ہیں، یا دین مستقل بذات بھی دین ثابت کرتا ہے؟ مطلب اختلاف تو ہے نا، یہ تو مانتے ہیں کہ اختلاف ہے، یہی تو اختلاف ہے، صرف کوئی لفظی تو نہیں ہے نا، کوئی لفظوں کا تو اختلاف نہیں نا ہو رہا، پیچھے تعبیرات مختلف ہیں، تعبیرات اصل میں ہم یہی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اصطلاح ہوتی ہے تعبیر کو کنوے کرنے کے لیے الفاظ کا جامع پہنایا جاتا ہے، ہم اصل میں یہی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اختلاف اصل میں ہے۔ تو وہاں جب محدثین یا اہل سنت کے روایتی جو مکاتب فکر ہیں، جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو وہ یہ بات یہی کہہ رہے ہیں کہ دین کس طرح سے ثابت ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں قرآن خبر سے ثابت ہو رہا ہے اور سنت خبر سے ثابت ہو رہی ہے۔ خبر کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے تو دین ثابت ہو گیا، خبر کی نسبت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوئی، چاہے قرآن کی خبر ہے چاہے سنت کی خبر ہے، تو وہ دین ثابت نہیں ہوا بطور قرآن کے بطور سنت کے۔ غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز اجماع اور تواتر عملی سے منقول ہو گئی تو وہ سنت ہے، ایک چیز اجماع یعنی سنت ثابت ہو گئی، وہ سنت ثابت ہو گئی، سنت نہیں ہے، سنت ثابت ہو گئی۔ ثبوت دین کی بھی بات ہے، اس میں صرف ذریعے کی بات نہیں ہے، ایک چیز جو ہے وہ اجماع اور قولی تواتر سے منتقل ہو رہی ہے اور ہم تک پہنچی ہے، تو یہ قرآن اس کا ہونا کوالیفائی کر گیا، یہ قرآن ہونا کوالیفائی کر گیا۔ ایک چیز قولی تواتر سے منقول نہیں ہوئی، صرف اخبار احاد سے منقول ہوئی ہے، تو یہ قرآن ہونا کوالیفائی نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی بنیاد پہ انہوں نے قرات کا انکار کیا، بالکل وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اخبار احاد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قرات جتنی یہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ متواتر ہیں، لیکن ان کی سندیں اٹھا کے دیکھیں تو یہ کیا ہیں، یہ اخبار احاد ہیں۔ اچھا، قرات کو قرآن ماننے سے کیوں انکار کیا؟ یہ کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہوئی بطور قرآن۔ بطور قرآن کیوں نہیں ثابت ہوئی؟ کیونکہ یہ اس ذریعے سے منتقل نہیں ہوئی،
کون سا ذریعہ؟ اجماع اور قولی تواتر. اس کی تفصیل وہ یہ کرتے ہیں کہ پہلے جو قرات تھی نا جو صحابہ کو سکھائی گئیں وہ امر واقعہ مانتے ہیں کہ سکھائی گئیں. وہ حضرت ابی بن کعب اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مکالمہ بھی صحیح نقل کر رہے ہیں کہ یہ ہوا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب وہ قرآن نے کہا نا کہ انا ثم علینا بیانا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا، کہتے ہیں وہ پھر عرض اخیرہ کے بعد والی قرات کے بعد اب قرآن میں پچھلی قرات کو داخل نہیں کریں گے ہم، لیکن وہ قرات تھیں، وہ امر واقعہ تھا، وہ صحابہ کے پاس نسخے ہیں، اس کو رکھیں، آج بھی لوگ رکھیں، پڑھیں پڑھائیں، لیکن اس کو قرآن میں ہم اور بات کریں اس میں، اس وضاحت میں ابھی ہمیں نہیں جانا کہ وہ کیا کہتے ہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری امت قرات کو مان رہی ہے، ٹھیک ہے. حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، معتزلہ، سب قرات کو مان رہے ہیں، ٹھیک ہے. چند ایک افراد کے علاوہ یہ جو پوری امت قرات کو مان رہی ہے، غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے نہیں مان رہا ان کو، قرآن اس لیے نہیں مان رہا کہ یہ اجماع اور قولی تواتر سے نقل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اجماع اور قولی تواتر سے اگر قرات نقل ہو جاتی نا تو میں ان کا قرآن ہونا کوالیفائی ہو جاتا، یہ قرآن ہونا کوالیفائی کر جاتی. تو گویا ان کے نزدیک ایک چیز، یعنی قرآن ثابت کیسے ہوگا جب وہ اجماع اور قولی تواتر سے ہم تک پہنچے گا. اگر وہ اخبار احاد سے ہم تک پہنچے گا تو ہم اس کو قرآن نہیں مانیں گے. یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. امت کس پہ کھڑی ہے؟ امت یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی صحیح خبر سے اگر قرآن آپ تک پہنچ جائے نہیں، ان کی تو جو پوری قرآن ہونا ثابت ہو جاتا ہے. ان کی جو پوری پریزنٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ بعد میں قرآن نے اس کو منسوخ کر کے عرض اخیرہ کی قرات کا اتباع کرنے کا حکم دے دیا. وہ اس کو قرآن پر بیس کر رہے ہیں. اس کی دلیل وہ یہ نہیں دے رہے کہ اگر یہ متواتر ہوتی تو ہم کوالیفائی کر جاتی ہے. قرات والے معاملے میں وہ اس کو بنا استدلال بنا رہے ہیں قرآن کو کہ اب ہمیں عرض اخیرہ کی قرات کی اتباع کرنی، پچھلی کا انکار نہیں ہے، وہ ہو چکا، وہ جس کے پاس نسخہ ہے وہ خزانہ ہے اس کا. ہم ایک بات ہمارے بھی ہم ایک سوال، جیسے ایک ٹیچر ہے اس کے پرانے نوٹس کسی نے بنائے ہوئے ہیں تو وہ اس کے لیے خزانہ ہے، لیکن جب اس نے ریوائز کر کے فائنل دے دیا تو اب وہ. مجھے یہ بتائیں غامدی صاحب کیا یہ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں، اپنے اس جملے کو اس طرح سے ریفریز کر سکتے ہیں کہ یہ قرات تو قولی تواتر اور اجماع سے ہم تک پہنچی ہیں لیکن ہم اس کو اس وجہ سے نہیں مانتے؟ پھر بھی جو میں نے بتائی ہے، ہاں میں نے جو ان کے یہ لیکچر جو بار بار سنتا ہوں نا، ایک لوپ لگایا ہوا ہے. آج ہی ان کی باری تھی، یہ چیز آج ہی صبح دوبارہ سنی میں وہی کہہ رہا ہوں نا. کیا وہ یہ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ یہ اجماع اور قولی تواتر؟ کیونکہ میری جو ان سے ڈائریکٹ 1 to 1 پرسن ٹو پرسن ملاقات میں بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ قرآن ثابت ہوتا ہے اجماع اور قولی تواتر سے. یہ ایک الگ آج مجرد اگر سٹیٹمنٹ اجماع اور قولی تواتر ہوگا تو میں اس کو قرآن مانوں گا. ہاں جی، یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی. یہ بات وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہوا نہیں ہے. قرآن کا جب حکم آ گیا میں وہی پھر ان کے اچھا نزدیک، اب بات وہی میں کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں میں اس کو کیسے جو ہے وہ استدلال قائم کر رہا ہوں، یہی تو میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ نہیں ہوا، چونکہ یہ اخبار احاد سے منتقل ہوئی تو اس لیے ہم اس کو قرآن نہیں مان رہے. یہ قرآن ہونا کوالیفائی نہیں کر، ہمارے نزدیک یہ بطور قرآن ثابت نہیں ہو رہی. قرات عامہ چونکہ اجماع اور قولی تواتر سے نقل ہو گئی. اچھا یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے. قرات کے بارے میں وہ یہ بھی نہیں کہیں گے. وہ اگر کہیں قرات کے بارے میں ان کے موقف کو جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ قرات اگر متواتر بھی ہو جاتی نا تب بھی وہ قرات کو اس لیے قبول نہ کرتے کہ اس کے قرآن کا حکم آ گیا کہ عرض اخیرہ کے بعد والی قرات ہی. اب میں اس بات کو ایک اور طرح سے واضح کرتا ہوں. جتنا دین وہ قرآن اور سنت سے بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن اور سنت میں جو دین ہے ان کی سنت ابراہیمی، یہ سارا دین کیا یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ یہ نسل در نسل منتقل ہوا ہے، یا دین ان کے نزدیک منتقل ہی ایسے ہوتا ہے اور ثابت ہی ایسے ہوتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دین ہو اور نسل در نسل منتقل نہ ہو. کیا وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں؟ کیا وہ یہ کہتے ہیں دین؟ بات واضح ہو گئی. دیکھیں نا، دین جو ہے وہ تو اللہ کے نبی نے پوری امت کو دیا.
اور پوری امت نے لیا، سارے صحابہ نے تو لیا. اب آپ یہی بات کر رہے ہیں نا، وہی جو ہم نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ دین ثابت ہی اس طرح سے ہوتا ہے. آپ نے جو بھی اپنا مقدمہ بنایا ہے اس مقدمے میں پورا زور اس بات کے اوپر ہے کہ دین ثابت ہوتا ہے اجماع اور قولی تواتر سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے کہ ایک نسل نے دوسری نسل کو منتقل کر دیا. یہ چھت ہے نا، اس کو ہم اندر سے دیکھ رہے ہیں، یہ سیلنگ ہے. جب ہم اوپر جا کے دیکھیں گے یہ روف ہے. پرسپیکٹیو چینج ہو گیا. بات ہے جو آپ کر رہے ہیں، لیکن ان کا پرسپیکٹیو یہ نہیں ہے نا. وہ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ دین کا ثبوت اس سے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں دین جو تھا وہ ہمیشہ نقل ہی اجماع و تواتر سے ہوتا ہے. دین ایک مجمع علیہ چیز ہے نا، وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ اللہ کے نبی نے چند لوگوں کو دے کیا یہ بات اگر وہ اس طرح سے کہتے ہیں تو اس سے یہ نہیں نکلتا کہ دین ثابت ہی اس طرح سے ہوتا ہے؟ نکال لیں. نکال کے ہم نے کیا اپنی جیب سے تو نہیں نا نکالی، اسی بات سے یہ بات نکلتی ہے. دیکھیں بات یہ آپ کی بات کی کانسیکوینسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مطابقت جیسے منطق میں ہم پڑھتے ہیں نا، یہاں تک ٹھیک ہے. مطابقت کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے. بعض اوقات لفظ سے مراد اس کا کل معنی ہوتا ہے، بعض اوقات لفظ سے مراد اس کا بعض معنی ہوتا ہے، بعض اوقات لفظ سے مراد اس کا التزامی معنی ہوتا ہے. اس کو ہم اس پیراڈائم میں کیوں نہیں اس کا اطلاق کریں؟ میرا طالب علم ماننا سوال ہے کہ ایک محدث ایک روایت کو لے رہا ہے اپنی شرطوں کے مطابق، دوسرے محدث کی شرطوں پر وہ نہیں اتر رہی، تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس محدث کا دین اور ہے اس کا اور ہے؟ نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. ہم نہیں کہتے اس طرح پھر ادھر بھی نہ کریں. ادھر کوئی نہیں، ادھر غامدی صاحب نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ ان سب کے دین الگ الگ ہیں یا دین کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. وہ ایک ہی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. تو پھر ادھر بھی نہ کہا جائے کہ وہ ذریعے کو قرار دے رہے ہیں اور ذریعہ ان کے نزدیک ایسا ہے، دین ڈیوائیڈ ہو رہا ہے، آدھا ادھر جا رہا ہے آدھا ادھر جا رہا ہے. اس کو وہ قبول نہیں کریں گے. جس طرح میں اگر آپ کو کاؤنٹر کر رہا ہوں، آپ نے آج بڑے زبردست رسپانسز دیے، ایسے رسپانسز دیے ہیں کہ میں اب دوبارہ سوچنے پر مجبور ہوگی. اسی طرح جب یہ چیز ان کو بتائیں گے نا، وہ بھی بڑے زبردست رسپانس دیں گے، کیونکہ یہاں پر وہ نہیں کھڑے. ذریعے کو مصدر قرار دینے والی پوزیشن پر وہ بالکل بھی نہیں. ذریعہ مصدر بن رہا، ہاں یہ الگ سٹیٹمنٹ ہے. وہ ذریعے کو مصدر قرار دے رہے ہیں، یہ ایک الگ سٹیٹمنٹ ہے. ذریعہ مصدر بن رہا ہے ہمارے نزدیک، یہ ایک الگ سٹیٹمنٹ ہے. یہاں تک رہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم محدثین کی بات کریں تو وہاں ذریعہ مصدر نہیں بنتا، وہاں ذریعہ ہی رہتا ہے. وہ کہتے ہیں ذریعہ صرف نسبت چیک کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین کو کیٹیگرائز کرنے کے لیے نہیں. بس اتنی سی ٹھیک ہے. تو وہ یہ تاثر جاتا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں تک دین پہنچانے کی ذمہ داری کو لوگوں کے انفرادی فیصلے پر چھوڑ دیا تھا، تاکہ وہ کیونکہ اگر وہ چاہیں تو بیان کریں اور چاہیں تو نہ بیان کریں. یاد رہے تو پوری بات بیان کر دیں، ادھوری بات ورنہ ادھوری بات پر اکتفا کر لیں، اور ایسا اکثر ہوتا ہے. اور اس بات کے متعلق اصل امر واقع کے موقع، محل اور سیاق و سباق اور حالات و واقعات کو بھی ملحوظ رکھنا ضروری نہ سمجھیں. یہ بالکل وہی بات ہے جو شروع میں آپ نے کی تھی جب میں نے امام شافعی کا قول کہ پورا پرسپیکٹیو. اور دیکھیں اگر امام شافعی کے قول کو پورے پرسپیکٹیو کے بغیر ہم نہیں صحیح پریزنٹ کر سکتے، تو اللہ کے رسول، اللہ کے آخری رسول، ان کی ایک بات، وہ بات انہی کی ہے، اس کے قول رسول پر کوئی سوال نہیں ہے، لیکن اس کا پرسپیکٹیو ضروری نہیں ہے، بہت ضروری ہے. تو کتنا اہتمام ہوتا ہے، ہوتا بھی ہوگا، نہیں بھی ہوتا. یہ وجوہات ہیں جن پر وہ کاؤنٹر کرتے ہیں. یہ محض ایک تاثر. ہاں دیکھیں بہت آسان سی بات ہے. قرآن مجید کی آیات کے اسباب نزول ہیں، قرآن میں ہیں؟ نہیں ہے. کہاں ملے آپ کو؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ادھوری بات کی ہے قرآن میں. آپ اگر قرآن کو اس کے اسباب نزول سے ہٹ کے سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ کو قرآن کبھی سمجھ نہیں آئے گا. پورا جو قرآن کا پرسپیکٹیو ہے وہ سب اسباب نزول کی روایات میں موجود ہے، جسے ہم شان نزول کی روایات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے احادیث کے جو اسباب نزول اور شان نزول ہیں، میں نے اس پہ کام کیا ہے، وہ بھی موجود ہیں. یہ صرف غلط فہمی ہے کہ اسباب نزول شان نزول حدیث کے موجود نہیں ہیں. آپ نے ریسرچ ورک نہیں کیا، بس اتنی سی بات ہے. آپ پیپر ورک کریں، ریسرچ ورک اپنا مکمل کریں، یا آپ ہم سے ڈسکس کریں، ہم آپ کو نکال کے دے دیں گے. اتنی سی بات ہے. ایسا نہیں ہے. خود خبر میں وہ پرسپیکٹیو بھی نقل ہو گیا ہے، سائل کا سوال نقل نہیں ہوا. ہاں یہ بات درست ہے، کسی خبر میں سائل کا سوال نقل ہو گیا، کسی دوسری خبر میں وہ پورا پرسپیکٹیو، وہ پورا تناظر نقل ہو گیا کہ جس میں وہ سوال پیدا ہو. چلیں آپ کا جواب آپ کی طرف سے یہ جواب آ گیا. اب آخری پوائنٹ،
جو میری طرف سے اس سلسلے کا، اس موضوع کا آخری، اس کے بعد نیا موضوع شروع کریں گے، وہ یہ ہے کہ تمام دونوں مکاتب فکر کے تمام اختلافات کو ہم ریپ اپ کر کے تھوڑی دیر کے لیے اگنور کر دیتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں، ہم نتائج پر آ جاتے ہیں۔ دین کی بنیاد کیا ہے؟ عقائد میں، ایمانیات میں۔ بنیادی عقائد کیا ہے؟ توحید، شرک، ایمانیات، کس کس پر ایمان لانا واجب ہے، ان کو دیکھیں۔ دین کے بنیادی ارکان کو دیکھیں، ان ارکان کے اندر ان کے فرائض اور واجبات، مستحبات ساری کیٹیگرائز کر لیں۔ ان میں سے کہاں پر وہ الگ کھڑے ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا کہیں الگ کھڑے ہیں، ایک پیج پہ ہیں۔ بلکہ کچھ معاملات تو ایسے ہیں جس پر مجھے یہ تجسس پیدا ہوتا ہے کہ ان حضرات کو انہیں تو سینے سے لگا لینا چاہیے، یعنی کہ بہت سارے کام وہ ایسے کریں جو اصل میں ان کے دعوے ہیں، ان کے محاذ تھے، ان کے محاذ کی لڑائی وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر بہت ساری جگہوں پہ لڑ رہے ہیں۔ مثلا تقلید کا کیسا وہ رد کر رہے ہیں، تصوف کو کیسے وہ کاؤنٹر کر رہے ہیں، دین کے اندر بدعات کو وہ کیسے کاؤنٹر کر رہے ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں جو کہ کامن فیکٹرز ہیں، اتنے بڑے بڑے کامن فیکٹرز۔ اب اور بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن و سنت کا محل تدبر ہونا، اور ظاہر ہے جب ہم کسی چیز کو محل تدبر مانیں گے تو اختلافات ہوں گے۔ ان اختلافات کے پیدا ہونے کے بعد رویہ کیا ہونا چاہیے مسلمانوں کا؟ کیا اچھا مکالمہ ہونا چاہیے، اچھی گفتگو ہونی چاہیے، اختلافات ہونے چاہیے، یا فتویٰ بازی ہونی چاہیے؟ کسی کو آپ غلط قرار دیں ٹھیک ہے، یا اس کو دائرے سے نکال دینا چاہیے؟ ائمہ کی، فقہا کی محبت، احترام ہونا چاہیے، یا تقلید یا عقیدت ہونی چاہیے اندھی؟ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس پر ان کا ہو بہو وہی سٹانس ہے جو ادھر کا ہے۔ یہ اتنی کامن فیکٹرز میں نے گنوائے ہیں، اور ان میں سے یہ جو پہلے میں نے گنوائے یہ دین کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسلم نہیں ہے، یقیناً مسلم ہے۔ تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ہمارا اس سے اختلاف نہیں ہے؟ وہ باہر ہے، وہ پیراڈائم سے باہر ہے۔ آپ مقلدین کو یہ نہیں کہتے، آپ صوفیاء کو یہ، صوفیاء کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے جو بلنڈر مارے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں، آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، یعنی کہ پورا ایک پیرلل سلسلہ، ان کو تو کوئی نہیں کہتا کہ پیراڈائم سے باہر ہے، خامدی صاحب کو کہنا پڑا کہ پیراڈائم ہے۔ یعنی کہ اتنی چیزیں صحابہ کے یہ ایک اور کامن فیکٹر، صحابہ کے بارے میں لوگوں نے کیا کیا طوفان بدتمیزی نہیں پیدا کیا ہوا۔ خود اپنے آپ کو اہل سنت یا اہل حدیث کہنے والے چند افراد نے بھی تمام حدیں پھلانگ دیں، اس پر بھی وہ ہمارے ساتھ ایک پیج پہ کھڑے ہیں۔ تو اتنے سارے بیسک کامن فیکٹرز ہونے کے باوجود آپ کو یا اہل حدیث حضرات کو، اہل سنت حضرات کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہنے کی؟ اتنا کہہ رہے تھے یار اختلافات ہیں، باقیوں کو بھی تو کہتے ہیں، بریلوی حضرات سے اختلافات ہیں، شیعہ حضرات سے اختلافات ہیں، فلانے سے۔ یہاں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ پیراڈائم ہی الگ ہے، بنیادوں سے نکل گئے؟ پلیز یہ آخری نقطہ ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، اختلاف آپ کے سب کے ساتھ ہوتے ہیں، میرا آپ کا ہے، شوہر بیوی کا ہے، اولاد باپ کا ہے، گھریلو بھی ہیں، علمی بھی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، آپ نے کہا اہل سنت میں اختلاف ہیں، حنفی بریلوی دیوبندی ہیں، آگے حنفیوں میں آگے بریلوی دیوبندی ہو گئے، اہل حدیث میں پھر آگے اختلافات آپ کو سلفیہ میں آپ کو بڑے مل جاتے ہیں۔ ٹھیک، پھر حنفی، شافی، مالکی، حنبلی ہیں بہت۔ آپ تو جو بات آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں نا یار، اتنے اختلافات ہیں، سب کو اکاموڈیٹ کیا ہوا ہے، آپ ان کو کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا مسئلہ آپ کو کیا ایشو ہے؟ ان کو کیوں نہیں کر لیتے؟ ایک بات سمجھنے کو، اور میں نے اس پہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز میری کتابوں میں موجود ہے، میں اب اپنی انڈرسٹینڈنگ بیان کر رہا ہوں۔ ایک ہوتی ہے بارڈر لائن، بارڈر لائن کے آپ ادھر ہیں یا آپ ادھر کے بندے ہیں، آپ کے نزدیک یہ بارڈر لائن کیا ہے؟ اب آپ مجھ سے یہ اصل میں سوال کریں کہ آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں وہ لائن کیا ہے کہ جس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ لائن کے اس طرف کھڑا ہے، ادھر نہیں، یہ مکتب فکر ادھر ہے، ادھر نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ اس لیے میں ان کو ادھر کا شمار کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ بھی ادھر گئے ہیں؟ میرے نزدیک جو ہے ادھر کا شمار، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بارڈر لائن کے اس طرف ساری جو ہے وہ ہندو ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ساری کافر ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے۔ بات یہ ہے کہ اصل بارڈر لائن وہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ایک غیریت قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے،
اپنوں میں اور دوسروں میں. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنوں کا اختلاف ہے، یہ ہمارا دوسروں کے ساتھ اختلاف ہے. ٹھیک ہے، یہ بس اتنی سی بارڈر لائن. ابھی ہم کفر اسلام کی بارڈر لائن نہیں قائم، وہ ہم نہیں کر رہے، وہ کوئی بھی نہیں کر رہا، سب سلجھے ہوئے لوگ. وہ بارڈر لائن جو ہے وہ بیسیکلی ہے سبیل المومنین کی. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ایک سبیل المومنین ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سبیل المومنین. سبیل المومنین کیا ہے؟ سبیل المومنین بیسیکلی وہ منہج استدلال ہے کہ جس کے اوپر تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہو گیا. سبیل المومنین یہ ہے مثال کے طور پہ کہ مصادر دین کتاب اللہ اور سنت ہے. سبیل المومنین کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر جس کا اتفاق ہو گیا، ہاں اب وہ ہمیں اس پیراڈائم میں رہتے ہوئے دلیل دے رہا ہے، ہمیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ بخاری کو وہی مقام دے رہا ہے جو ہم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے وہ تعویل جو کر رہا ہے وہ اس طرح سے کہ جی بخاری کی یہ روایت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی، یا اور اس طرح سے جو بھی کر. تو بیسیکلی اصل اور اہم چیز ہے آپ کے اصول فقہ، آپ کے اصول استدلال. غامدی صاحب کے جو مبادئ تدبر قرآن ہیں، ان کے جو مبادئ تدبر سنت ہیں، ان کے جو مبادئ تدبر حدیث ہیں، وہ ہمارے نہیں ہیں، یعنی اہل سنت کے کسی سکول آف تھاٹ کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کا. ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اہل تشیع بارڈر کی دوسری طرف کھڑے ہیں کیونکہ مصادر دین کا اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے، ان کی سنت کی کتابیں اور ہیں، وہ اصول کافی ہیں یا جو بھی ہے. ٹھیک ہے، ملا یحضر الفقی ہے، تو اس طرح سے اور بھی جو ان کی کتابیں. تو وہ بارڈر لائن کے ہمارے لیے دوسری طرف ضرور کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جن کا اصول فقہ کے اوپر اتفاق ہو گیا، جن کا مصادر دین کے اوپر اتفاق ہو گیا، جن کا آگے اختلاف اب فروعی نوعیت کا ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ بارڈر کے اس طرف کھڑے ہیں، یہ ہمارے اپنوں کے اختلافات ہیں، انہیں ہمیں حل کرنا ہے. تو بس اتنی سی بات ہے جس وجہ سے ایک غیریت پیدا ہوتی ہے کہ میں نے آپ سے درمیان میں وہی بات کی تھی کہ یہ بیانیہ غامدی صاحب کے نزدیک بھی اگر کسی ایک سکول آف تھاٹ کا بھی ہوتا، روایتی، یہ چلے آ رہے ہیں نا 1200-1300 سال سے یہ روایتی سکول آف تھاٹ چلے آ رہے ہیں نا. آج جتنے بھی لوگ ہیں کسی نہ کسی کی طرف نسبت رکھتے ہیں نا. سلفی ہیں، سلفیت کی طرف، اہل حدیث ہیں تو یہ بھی کسی کی طرف نسبت رکھتے ہیں، حنفی بھی، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، سارے کسی نہ کسی کی طرف یہ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. تو جب آپ نے جوڑا نہیں ہے اور آپ نے نہ جوڑنے کی کوئی سنجیدہ کوشش کی ہے، اور جو آپ نے کاوش کی ہے اس سے بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ فرائی صاحب سے اوپر نہیں اٹھ رہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کو گویا کہ ری وزٹ کیا گیا. ٹھیک ہے، دین کی ایک تعبیر نو کی گئی ہے جو مکتبہ فرائی، یعنی اس کا نام ہی مکتبہ فرائی ہے، اسکول آف تھاٹ کا نام. پھر اس کا نام ہوتا مکتبہ شافی کے اندر مکتبہ فرائی، اگر اس کا کوئی سلف سے تعلق ہوتا. تو یہ فکر بالکل ایک نئی فکر ہے، اس کا کوئی تسلسل نہیں ہے، اس کی کوئی کانٹینیوٹی نہیں ہے. وہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اجماع اور تواتر سے دین منقول ہوتا ہے، یہ فکر خود اجماع اور تواتر سے منقول نہیں ہے. آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں اپنے دینی علم کی سند جو میری کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، میرے استاذ جو ہیں وہ فلاں ہیں، مثال کے طور پہ مولانا حافظ عبد الرحمن مدنی صاحب ہیں، ان کے استاذ کون ہیں؟ شیخ بن باز ہیں. ان کے استاذ کون ہیں؟ وہ شیخ عبدالحق جو ہے وہ دہلوی ہیں. اسی طرح سے آپ چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو پورا دینی علم کی ایک سند ہے، یہ کوئی ایسا فکر نہیں ہے کہ یہ درمیان میں کوئی پیدا ہو گیا اور ہم تک پہنچ گیا. آپ ایک روایت کا تسلسل نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ روایت کا تسلسل ہیں ہمارے نزدیک، یعنی روایت کے تسلسل سے مراد یہ ہے اپنی نسبت رکھتے ہوئے جو روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ بھی رہی ہے، یعنی تاریخ کے صفحات، مطلب اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، وہ روز روشن کی طرح واضح ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی فقہ حنفی امام ابو حنیفہ تک نہیں پہنچتی، یا فقہ شافعی امام شافعی تک نہیں پہنچتی، یا فقہ مالکی جو ہے امام مالک تک نہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، فقہ حنبلی جو ہے امام احمد بن حنبل تک نہیں پہنچ سکتی. یہ سارے لوگ کون ہیں؟ جو دوسری صدی ہجری کے ہیں. دوسری صدی ہجری سے پیچھے ان کی فقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ جاتی ہے، کیونکہ یہ سارے وہ ہیں کہ درمیان میں 2-2 4-4 واسطے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ صحابہ کے شاگردوں میں آ جاتے ہیں. تو یہ مختلف مزاج تھے صحابہ کے، مختلف جو ہے نا وہ ان کی صلاحیتیں تھیں. کوئی کسی کے اندر جو ہے وہ محدث کا پہلو ہونا غالب تھا، جیسے حضرت ابو ہریرہ میں، کسی میں فقاہت غالب تھی جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود میں. وہ چیز آگے منقول ہوئی ہے اور وہی بعد میں سکول آف تھاٹس بنے. یہ پورا ایک علمی تسلسل ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ جی آپ یہ کہیں کہ جی یہ رات کو کوئی پیدا ہو گئے، ایسا بالکل نہیں ہے.
غامدی صاحب کی فکر میں یہ چیز مفقود نظر آتی ہے، یعنی ایک اس فکر کی کانٹینیوٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس تعبیر دین کی کانٹینیوٹی، تسلسل پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ایک یہ چیز نہیں ہے کہ جو اس کی علمی سند کو کاٹ دیتا ہے. تو ایک یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو دوسری طرف کا شمار کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر ایسی فکر جس کی سند بر صغیر میں ہی ختم ہو جائے، جیسے آپ نے تصوف کا حوالہ دیا، اب وحدت الوجود کی سند کہاں تک جائے گی؟ شیخ ابن عربی تک. ہم نہیں مان رہے، اس کو نہیں مان رہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو فکر بھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک نہیں پہنچ رہی، دیکھیں وہ تعبیر دین ہمارے نزدیک وہ غیروں کی تعبیر دین ہے، ہمارے اپنوں کی نہیں ہے. دوسری بات میں نے کہا کہ سبیل المومنین بہت اہم ہے. جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک اپنی فکر پہنچائی ہے، ٹھیک ہے، ان سب کا جس کے اوپر اتفاق ہو جائے نا، اس سے علیحدگی جو ہے یہ ہمارے نزدیک غیروں کی طرف جانے والی بات ہے. جو اختلاف امام مالک اور امام ابو حنیفہ میں ہوا، اہل العصر میں اور اہل الرائے میں ہوا، اس اختلاف کی بنیادیں آپ کو اس سے پیچھے ان کے اساتذہ میں، اس سے پیچھے ان تابعین میں، اس سے پیچھے صحابہ میں مل جائیں گے. ٹھیک. تو یہ بیسیکلی اسکول آف تھاٹ سب کا مصدر اور سورس جو ہے وہ صحابہ کرام ہے اور ان کے مزاج ہیں. یہ اصل میں وہ وجہ ہے کہ وہی جو آپ نے بات کی تھی نا کہ دین صحابہ تک پہنچ جائے. مجھے آپ نے ایک نئے ٹریک پہ آج گامزن کر دیا ہے، اس پر میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں، لیکن اس کی وجہ بھی بتانا چاہوں گا 2 منٹ میں، پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ کا پورا موقف آ گیا کہ سبیل المؤمنین کا اختلاف ہے، منہج کا اختلاف ہے، یہ ہماری بارڈر لائن ہے. آپ کی ساری باتیں میرے لیے بہت اہم ہیں، بہت مقدم اور بہت محترم ہے. جس لائن پر آپ نے آج مجھے چڑھا دیا، جس پر میں آج سے شروع ہوں، اب پتہ نہیں یہ سفر کتنا لمبا جاتا ہے، مجھے نہیں پتہ. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مجھے میری منزل کہاں ملے گی، کیونکہ آپ ایک عالم ہیں. میں نے حاصل کہاں کرنا ہے، حاصل کیا کرنا ہے، جانا کہاں ہے، منزل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. منزل میری یہ ہے، ایک شخص ہے، اس کا نام جاوید احمد غامدی ہے، وہ بارڈر کے دوسری طرف کھڑا ہے. لیکن جو بارڈر کے ادھر والے لوگ ہیں، جو اس کو دوسری طرف کا قرار دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اسلام عقائد، ایمانیات، عبادات، فرائض و واجبات کا مجموعہ ہے. عقائد کی جو تفصیل ادھر والے لوگ کر رہے ہیں، وہ اس کے اوپر پوری طرح کھڑا ہے، اس کی تبلیغ کر رہا ہے، اس کے دفاع میں کھڑا. ایمانیات کی جو ادھر والے تفصیل کرتے ہیں، وہ اس کے اوپر پوری طرح جمع ہو، اور یہ مانتے ہیں. عبادات، اس میں بھی یہی حال ہے. فرائض واجبات، اس میں بھی یہی حال ہے. اس کے بعد کون سی چیزیں ہیں جو ادھر والوں نے مائنس کی ہیں، جو دین میں شامل ہو گئی تھیں؟ وہ بدعات تھیں، وہ تقلید تھی، وہ تصوف تھا، وہ مسلمانوں کی خارجی فکر کا پرائیویٹ جہاد تھا، جس کے خلاف آپ کے استاد محترم عبد الرحمن مدنی صاحب نے جمعے پڑھائے ہوئے، اور میں نے بیٹھ کے سنے ہوئے ہیں برکت مارکیٹ میں، گارڈن ٹاؤن میں. اہل حدیث مکتب فکر کی جماعت الدعوہ کو پورا علمی طور پر کنڈیم کرتے ہیں وہ، حالانکہ ایک ہی یہ وہ سارے فیکٹر ہیں جو بارڈر پار اس بندے کے اندر بھی اسی طرح موجود ہیں، اسی درجے میں موجود ہیں جس درجے میں آپ ان کو مکمل مانتے ہیں. لیکن پھر بھی وہ بارڈر کے پار نہیں دیکھیں، پھر بھی وہ بارڈر کے پار ہے، صرف اس لیے کہ ایک سبیل المؤمنین کا فرق ہے، ایک منہج کا فرق ہے. تو میں نے کھوج یہ لگانا ہے، میری منزل یہ ہے کہ میں جان سکوں کہ وہ کون سا منہج ہے، وہ کون سا منہج ہے جس کی پوری مخالفت کے باوجود بھی بندے کا دین کی اساسیات تبدیلی نہیں ہوتی. وہ بارڈر پار جا کے بھی اسی توحید پر ہے، اسی ایمان پر ہے، اسی عبادت پر ہے، اسی فرائض پر ہے، اسی واجبات پر ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. دیکھیے ایسا نہیں، دیکھیں نا آپ نے چند نہیں میں آپ کو بات واضح کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے، سبیل المومنین میں صرف 5 چیزیں نہیں ہیں. ابھی آپ جیسے دوپٹے کو اب آپ کہیں گے کہ یہ فری مسئلہ ہے، ہمارے نزدیک یہ فری مسئلہ ہے ہی نہیں. فرائض واجبات میں سے تو دوپٹے کو تو وہ دین کا حصہ مانتے ہیں، سورہ عذاب کے ذریعے ہے، سورہ عذاب نہیں سوری دوپٹہ ان کے نزدیک ایک تہذیبی چیز ہے، دینی حیثیت دی ہے. سورہ عذاب کی آیت نمبر سورہ عذاب میرے منہ سے غلط نکلے، سورہ نور کی آیت نمبر 60. موقف انہوں نے چینج کر لیا تو علیحدہ بات ہے، میری کتاب میں باقاعدہ حوالہ موجود ہے ان کے نزدیک دوپٹے کی چینج کیا تو یہ بات درست ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ان کا ریسنٹ لیکچر جو حسن الیاس صاحب کے ساتھ انہوں نے 23 اعتراض والی سیریز ہے جو میں باقاعدگی سے دیکھ رہا ہوں، اس پہ انہوں نے 2.5-3
4 گھنٹوں کی ایک گفتگو میں کئی قسطوں پر یہی موضوع چلتا رہا، بڑی تفصیل بیان کی ہے. وہ تو ثقافت تک کو اسلامی تہذیب اور اسلامی شعار لازم قرار دے رہے ہیں ثقافت کو. یہ مکمل ہی اس طرح ہوتی ہے، ساڑی کو انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. آپ کا کندھا نظر نہیں آ سکتا، آپ کی کوئی چیز اس طرح کی جس نسوانی جسم کی نظر نہیں آ سکتی، ٹائٹ نہیں ہو سکتا، ساری چیزیں لے آئے ہیں وہ. چلیں بہرحال اچھی بات ہے، اگر اچھی بات ہے اگر وہ لے آئیں تو وہ اچھی بات ہے، اس میں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اس چیز کو. دیکھیں بات یہ جو ہے وہ سو ہے. واقعہ معراج کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے؟ اس کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کہانی ہے. اچھا، غار حرا کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے؟ نہیں، واقعہ معراج کے وہ کہتے ہیں کہ یہ خواب تھا. خواب تھا. آپ کے خیال میں اہل سنت والے یہی کہتے ہیں؟ نہیں کہتے، ایسے نہیں کہتے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ غار حرا کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہانی کہتے ہیں، افسانہ کہتے ہیں. اور ادھر جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کو ایک واقعہ مانتے ہیں. ایک واقعہ مانتے ہیں جو اجماع اور تواتر سے ان کے یہاں منقول ہے. وہ علم جو اجماع اور تواتر سے ان کے یہاں منقول ہے، یعنی قطعی دین کی طرح ثابت ہے ان کے یہاں. ٹھیک. معراج بھی ان کے یہاں قطعی دین کی طرح ثابت ہے. داڑھی کو وہ کیا کہتے ہیں؟ اب میں مثالیں دیتا چلا جاؤں گا. 15-20 چیزیں گنوانی ہیں، 50 چیزیں گنوانی ہیں، لیکن وہ جو شروع کی 6 چیزیں ہیں نا، ان کے اندر رہتے ہوئے آپ بھی ایک شخص کو مسلمان مانتے ہیں. نہیں، ہم مسلمانی کی تو بات ہی نہیں کر رہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے دائرے ہیں. ہم نے اسلام کی بارڈر لائن کھینچی نہیں تھی، ہم نے تو واضح کر دیا تھا. دیکھیں جب ہم اسلام کی بارڈر لائن کھینچیں گے پھر ہم کہیں گے دوسری طرف قادیانی ہیں، اچھا اگر داڑھی دوسری طرف ہندو ہیں. ٹھیک ہے، داڑھی اور چہرے کے پردے کی وجہ سے ان کو بارڈر کے پار کھڑا کرنا ہے تو میری آپ سے درخواست ہے شیخ البانی کو بھی بارڈر کے پار بھیجیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ بات کہی نہیں، وہ تو نتائج پہ بات آ گئی نا. ہم نے بات کی ہے کہ اصل میں اصولی اختلاف ہے. شیخ البانی کا ہمارے ساتھ اصولی اختلاف نہیں ہے، فروعی اختلاف کی وجہ سے کبھی آپ کسی کو بارڈر کے پار نہیں کھڑا کرتے. ٹھیک ہے. اصولی اختلاف جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کے آنے والی نسلیں اب دیکھیں نا ان کے شاگرد کیا کریں گے، کیا نتائج نکالیں گے. فرائض میری بات پہلے نہیں اب شاگردوں کا آپ چھوڑ دیں. بڑے گل کھلائے ہیں ہر کسی کے شاگردوں نے. مولانا حمید الدین فرائی صاحب اصلاحی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ بات ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے دیکھ کے انہوں نے کینچی سے کاٹ دی تھی. ٹھیک ہے، کنہوں نے؟ حمید الدین فرائی صاحب نے. ہاں ٹھیک ہے. دوسری نسل میں آ کے کیا ہوتا ہے، تیسری میں جب آپ اصولی اختلاف کرتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد معاملہ کہاں تک چلا جاتا ہے. اچھا، فرائی صاحب سے کسی نے سوال کیا، میں نے حوالے اپنے اس کتاب میں دیے ہیں اس کا. فرائی صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ چہرے کا پردہ جو ہے وہ بعض فقہا کہتے ہیں نہیں ہے. یہ کہا بعض فقہا کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے جتنا فقہا نے ثابت کیا ہے نا، مجھے موقع ملے تو اس سے زیادہ قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، چہرے کا پردہ اس سے زیادہ قرآن سے ثابت کر رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ تھوڑی فرصت دے. اب معاملہ کہاں تک پہنچ چکا؟ ایسا نہیں، اصول میں جب انحراف آ جاتا ہے، اصول میں جب اختلاف آ جاتا ہے تو بعد والی نسلیں جو ہے وہ جب اس کی اپلیکیشن کرتی ہیں تو نتائج کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. شیخ ابن عربی جہاں پہ کھڑے تھے ان کے شاگرد وہاں پہ نہیں کھڑے. ابن تیمیہ بھی جب شیخ ابن عربی کا رد کرتے ہیں اور ان کے شاگردوں کا ابن الفارض وغیرہ کا ابن سبین کا، تو وہ یہ کہتے ہیں یار یہ ان سے بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے. فرائی صاحب سے جب یہ فکر چلی ہے، اصلاحی صاحب پہ آ کے بہت مسائل پیدا ہوئی ہے، رجم کا مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا اور بھی مخالفتیں. فرائی صاحب سے اصلاحی صاحب، اصلاحی صاحب سے غامدی صاحب. مجھے بتائیں کوئی فرق نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہی ہم کہہ رہے ہیں. یہ وہ مولانا مودودی نے اس کی بہت اچھی مثال دی ہے. شروع میں جو اختلاف ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا ہوتا ہے، ایک نقطہ ہے نا، آپ تھوڑا سا اس سے ادھر ہو گئے، جیسے جیسے اس پہ آگے چلتے جائیں گے نا، یہ بود المشرکین کا جو ہے وہ مشرکین کا یہ چلے جب بود المشرکین ہوگا تو بارڈر کے پار بھیج دیں گے. چلے بہرحال جو بھی ہے. جزاک صاحب کا بہت بہت شکریہ. ہم ایک ٹاپک کو وائنڈ اپ کرنے میں کامیاب رہے. جزاکم اللہ. انشاءاللہ اب مکالمہ کی اگلی ایپیسوڈ میں ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے. ناظرین، ہم نے مکالمہ میں دین کے انتقال اور ذرائع انتقال کی خوب بحث کی. اس میں انتقال کے تمام ذرائع ڈسکس ہوئے. اس میں خبر واحد، اجماع و تواتر کا موازنہ کیا. غامدی صاحب کی فکر اور روایتی مکتب فکر کو بھی خوب اچھی طرح اس کا تقابلی جائزہ کیا. تو امید کرتے ہیں
کہ اس سے بہت سے مسائل سلجھے ہوں گے، بہت سارے نکات جو ہیں ان میں ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ایک اچھا جواب آیا، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس طالب علمانہ کاوش کو قبول کرے، مکالمہ پروگرام سے آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔